السلام علیکم دوستو، میں ہوں عالیہ نذیر. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے. ہفتہ وہ جو شروع ہوگا 28 نومبر سے لے کر تو 4 دسمبر تک. دوستو یہ 4 دسمبر کا جو دن ہے یہ سورج گرہن کا دن بھی ہے. اس دن سورج گرہن لگے گا اور سورج گرہن مختلف بروج پر مختلف طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے ہر برج میں نے کیونکہ یہ ایک لاسٹ گرہن ہے جو لگ رہا تھا سیگیٹیریس جیمنائی ایکسس پر. اس کے بعد یہاں سے یہ ایکسس چینج ہو جائے گا، لہٰذا یہ ہفتہ کئی طرح سے بہت سارے بروج کے لیے امپورٹنٹ ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ کوزے کو دریا میں بند کر سکوں، آپ کو بریفلی بتا سکوں. تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایریز سے. ہمارے ایریز دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ یہ ایک ایسا ہفتہ ہے جس میں کہ آپ کو فیصلوں پر پہنچنے میں آسانی ہوگی. کچھ عرصے سے کچھ ڈیسیشنز لنگر آن کر رہے تھے جو اب آپ کسی نہ کسی طرح کسی فیصلے پر آپ پہنچ جائیں گے. اب یہاں پر جو چیز ہے اس ہفتے کی وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ینگسٹرز لوگ ہیں، جو آپ سے چھوٹے ہیں، آپ کے سبلنگز ہیں، آپ کے بچے ہیں جو آپ سے ینگ ہیں، ان کے لیے آپ بہت جنرس رویے کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک کی جگہ 10 دے رہے ہوں. یہ کمٹمنٹ کا ہفتہ ہے. کمٹمنٹ ان لوگوں کے ساتھ جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور آپ اپنی کمٹمنٹ سب کو شو بھی کرنے جا رہے ہیں. اور یہ آپ نے اس ہفتے اپنا فوکس لوز ہونے نہیں دینا. آپ کے 9ویں گھر میں اس ہفتے مرکری اور سن کا کنجنکشن بھی ہوگا، تو اس ٹائم پہ چاند کو گرہن بھی لگ رہا ہے، سورج کو گرہن بھی لگ رہا ہے. لہٰذا آپ اپنی فوکس، اپنے دماغ، اپنی سوچ کو کنٹرول میں رکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے. جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ یہ ڈیسیشنز پر پہنچنے کا ہفتہ ہے. ڈیسیشن وہ ٹھیک ہوتا ہے جو صحیح ہو، اور صحیح وہ ڈیسیشن ہوتا ہے جو آپ نے پوری توجہ اور فوکس سے کیا ہو. فیصلے ہو رہے ہوں اور آپ کا دماغ یہاں کی بجائے کہیں اور ہو تو کافی مسائل ہو جاتے ہیں. لہٰذا اپنا جو 9th ہاؤس کے مسائل ہیں جتنے بھی، اگر آپ نے کوئی ٹریول کرنا ہے یا آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے یا آپ نے کسی یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے، کسی انٹرویو کے لیے، تو آپ کوشش کریں آپ 4 دسمبر کے بعد کیجیے. 4 دسمبر تک چیزوں کو ذرا سیٹل ہو جانے دیجیے، اور جو آپ کا اصل سوچ ہے کہ آپ کی اصل خواہش کہ what do you actually want، اس کو بن جانے دیجیے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ ایک خوش باش سی فیلنگ ہے آپ کے اندر. آپ کو لگے گا کہ جیسے دماغ جو ہے نا وہ ریلیکس ہو گیا. فار سم ریزن ریلیکسیشن کا آپ کے لیے بہت سارے آپ کو موقع ملیں گے کہ آپ ریلیکس اور اچھا فیل کر سکیں گے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی نیگیٹو انرجی کے. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کو پرواز تو بہت اونچی بھرنی ہے، لیکن آپ آسمان شاید غلط چوز کر لیں. جیسے میں نے ایسٹرالوجی میں آپ کو کہا تھا کہ اپنے فیصلے صحیح کیجیے گا، اپنی اڑان کے لیے اپنا صحیح آسمان چوز کیجیے گا. اب دیکھتے ہیں آپ کی ہیلتھ وائب کیا ہے. ہیلتھ وائب کے حوالے سے ہیلتھ آپ کی بالکل ٹھیک ہے، بالکل کمفرٹیبل ہیں. آپ کا ہیلتھ پلانٹ بھی ٹھیک ہے، اور آپ کو اس وقت کوئی ہیلتھ کے حوالے سے کوئی ایسی سیریس الائنمنٹ نہیں بن رہی. اب دیکھتے ہیں آپ کا لو وائب کیا ہے. لو وائب میں آپ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو جیسے میں نے کہا کہ آپ کو کوئی فیصلہ کرنا تھا، آپ کے فیصلہ آپ سے ہو جائے گا، آپ کر پائیں گے اپنا فیصلہ، اور فیصلے جو ہیں وہ صحیح فیصلہ ہوگا. محبت کے حوالے سے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس میں جو چیز ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے، جب میرا ایڈوائز کرنا آپ کو بنتا ہے کہ آپ نے بیسیکلی دیکھنا ہے کیمسٹری ہے یا نہیں. جو ہر چیز چمکتی ہے، سونا نظر آتی ہے، اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اور کیمسٹری کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کیمسٹری ایکچوئل میں کیا بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کو اس ہفتے کا لکی نمبر کیا ہے. لکی نمبر آپ کا 32 بنتا ہے. 32 نمبر جو ہوتا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ سوچ کو دل سے نہیں دماغ سے کام کرنا ہے. تو یہی چیز جو یہاں پر ایسٹرالوجی میں اور ٹیروز میں نظر آ رہی تھی کہ دل کی بجائے دماغ کی سنو. اور 32 جب بھی آتا ہے، 32 کا مطلب بنیادی طور پر ہوتا ہے سنو. listen to what your mind is saying, listen to what your heart is saying. تو آپ نے سننے پر فوکس کرنا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں اس ہفتے کا لکی کلر اور لکی سٹون کیا ہے. اس ہفتے کا آپ کا لکی سٹون فیروزہ بن رہا ہے. دس از فیروزہ. فیروزے کا تھمبل یہ فیروزہ بنتا ہے. آپ اس کو یوز کیجئے، یہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو انرجی لائے گا. یہ بلو سٹون ہوتا ہے نا فیروزہ، یہ کنٹرول کرتا ہے برین کو. برین کے لیے اس کو ہم جب دماغ کام کرنا بند کر دے، یا اکاؤنٹنٹس جو ہوتے ہیں جب کا دماغ سیچوریشن پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، وہ فیروزے کا استعمال کرتے ہیں. اور کلر آپ کا بن رہا تھا فیروزے کے ساتھ بلیک.
بلیک کلر بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو کمفرٹ دے ایریز لوگوں کو، لیکن بلیک کلر آپ کے لیے اچھا رہے گا اس ہفتے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے ایریز دوستوں کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے۔ آپ کا ڈیوائن میسج یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر حالات مخالف میں جائیں، اگر آپ کو لگے کہ حالات آپ کے مخالف جا رہے ہیں، ہوائیں الٹی چل رہی ہیں، تو اس وقت آپ صدقہ دیجیے گا، پرندوں کے لیے کچھ کیجیے گا، پرندوں کے لیے کوئی درخت لگا دیجیے، باجرہ ڈال دیجیے، درختوں کے لیے، پرندوں کے لیے صدقہ کرنے کا، باجرہ ڈالنے کا آپ کے لیے اس ہفتے کا میسج ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے ورڈ آف دا ویک کیا ہے، اسپیشل میسج آف دا ویک ہمارے ایریز دوستوں کے لیے کیا ہے۔ وہ ہے کہ تھوڑا سا سمجھوتا کرنا۔ سمجھوتا اس سمجھ مجھے یہ آئی ہے کہ بھی میں اسٹرالوجی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے لیے تھا کہ آپ نے جب فیصلہ کرنا ہے تو اس میں آپ نے سر کو دیکھنا ہے، سر کے تاج کو نہیں دیکھنا۔ تو آپ کا فوکس جو ہے وہ سر پر ہونا چاہیے، سر کے تاج پر نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے آپ بہتر محسوس کر سکیں گے، اور نیکسٹ ویک آپ کو اس ایڈوائس کی سنجیدگی کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں آپ کی ایریز لیڈیز کے لیے اس ہفتے کا لکی میسج کیا ہے۔ آپ کے لیے لکی میسج یہ ہے کہ دنیا کی مت سننا، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں کہہ رہے، لوگ کیا کہیں گے، اس کو نہیں سننا۔ صرف اپنی جو آپ کی ڈیوائن کنیکشن ہے، رب کی بات سننی ہے آپ نے۔ اب موو کرتے ہیں اگلے سائن ٹورس کی طرف، اور ہمارے ایریز دوست ہمارے چینل کو یاد سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے۔ ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ سپاٹ لائٹ میں ہیں کہیں، آپ بہت زیادہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ جب آپ توجہ کا مرکز بنتے ہیں نا تو اس وقت بہت ساری چیزیں تھوڑے سے بہت سارے پازیٹیو کے ساتھ ساتھ نیگیٹیو بھی ہو رہا ہوتا ہے، حسد بھی ہوتی ہے، جیلسی بھی ہوتی ہے، اور یہ چیز آپ کی نظر آتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ یا جو ہے یہ اوپننگ آف ڈورز کا ہے، بہت سارے دروازے، بند دروازے آپ کے لیے کھل سکتے ہیں۔ کریئر میں بہت ایکٹیویٹی ہے، جتنی ایکٹیویٹی آپ کی امیدوں سے زیادہ ہے۔ سارے کام جیسے ساری فائلیں ایک دم کھل جائیں، کیونکہ انہوں نے بند ہونا ہے اور آپ کو بینیفٹ دینا ہے، اس لیے بہت ساری جو ہے فائلیں کھلیں گی، لیکن اس کے ساتھ سلیپ اوور یور ڈیسیشنز ہے۔ ٹورس لوگوں کے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ ان کی تسلی نہیں ہوتی اگر انہوں نے فیصلے میں بہت زیادہ نہ سوچا۔ اور یہ ہفتہ کوئک ڈیسیشنز کا ہفتہ ہے، اس لیے کوئک ڈیسیشنز کیجیے، اور لیکن سلیپ اوور یور ڈیسیشنز۔ بہت زیادہ جلدی ہو سکتا ہے آپ کچھ غلط فیصلے کر جائیں، خاص طور پر انویسٹمنٹ کے جو فیصلے ہیں، انویسٹمنٹس کے فیصلوں کے اوپر بہت زیادہ سوچیے گا، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ وہ فیصلے کریں، وہ پاتھ چوز کریں جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہو، جس پر پہلے سے لوگ چلتے ہوں۔ نیا راستہ بنانے، نئی سڑک کھودنے کا فی الحال ٹائم نہیں ہے، یا نیا راستہ کھوجنے کا فی الحال ٹائم نہیں۔ فی الحال ٹائم ہے کہ آپ آرام سے سکون سے جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ راستے ہیں ان پر چلتے ہوئے اپنا کام کیجیے، کیونکہ کام بہت زیادہ پھیلنے والا ہے، بہت زیادہ فائلیں کھلنے والی ہیں، اور اس کے ساتھ حاسدین ایسے ہیں، جیلس لوگ ایسے ہیں جو آپ کے لیے راستوں میں مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو ذرا دھیان میں ان ساری چیزوں کو رکھیے گا۔ اب دیکھتے سکتے کہ آپ کے لیے پازیٹیو انرجی کیا ہے۔ ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ اپنے اندر انرجی فیل ہوگی، ہمت فیل ہوگی، طاقت فیل ہوگی، اور آپ کو لگے گا کہ اگر کوئی میرے ساتھ چلتا ہے چلے، نہیں چلتا نہ چلے، آئی کین ڈو جو میں کرنا چاہتا ہوں، یا جو میرا ایمبیشن ہے۔ آپ اپنے ایمبیشن کے راستے پر اپنے جسے کہتے ہیں نا تنہا مسافر بن کے بھی چلیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اب نیگیٹیو انرجی دیکھتے ہیں۔ نیگیٹیو انرجی آپ کی یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ آپ کو خواہ روکیں گے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بلا وجہ آپ کو پیچھے سے آواز دیں گے، آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا، آپ جہاں جا رہے ہیں جائیے، آپ ٹھیک ہے، آپ کا راستہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے۔ ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ آہستہ جو کوئی پرابلمس تھے وہ چلے جائیں گے۔ اس ہفتے اپنی ڈائٹ پر بہت زیادہ توجہ دیجیے گا۔ اگر آپ نے ڈائٹ خراب لے لی تو اس سے کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈائٹ جو آپ کھا رہے ہیں اس ہفتے وہی آپ کی صحت بنے گا۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کی لو وائب کیا ہے۔ ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے لو وائب بہت اچھی ہے۔ لو از ویری کلوز، ویری نیئر۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا نیمرولوجی کا میسج کیا ہے۔ نیمرولوجی کا میسج ہے آپ کے لیے 99۔ زبردست میسج ہے۔ 99 وہ نمبر ہے جس میں تکمیل ہوتی ہے، اور جس میں محبت ہوتی ہے، کامیاب انجام ہوتا ہے۔ وہی بات ہے جب ہم یہاں بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کامیاب انجام، اپنے بہت سارے کام کامیابی سے سر انجام دے پائیں گے۔ 99 جو نمبر ہے نا، یہ
بہت قریب لاسٹ سٹیپس کو ظاہر کرتا ہے کہ جو لاسٹ سٹیپس ہوتے ہیں نا وہ ہوتے تو مشکل ہیں لیکن ہوتے بہت زبردست ہیں, مزیدار ہیں. دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی سٹون کیا ہے اور لکی کالا کیا ہے. آپ کے لیے لکی سٹون وہی جو ہونا چاہیے, ایکوا میرین. ایکوا میرین بہت دفعہ دکھا چکی ہوں, یہ ایکوا میرین پتھر ہے. دس از ایکوا. یہ مہنگا پتھر ہے لیکن یہ ہونا ضرور چاہیے. ٹورس کے پاس ایکوا میرین ضرور ہونا چاہیے کیونکہ یہ ٹھنڈے سمندروں کا پانی ہے, پتھر ہے اور یہ پیس لے کر آتا ہے. تو اس کا آپ نے ایکوا اس کو اپنے پاس ویسے بھی اس ہفتے بھی اور ویسے بھی اس کو اپنے ساتھ رکھا کیجئے, اور اس کے ساتھ آپ کا جو کلر بن رہا ہے وہ ڈارک بلو بن رہا ہے. ڈارک بلو اور اس کے تمام شیڈز آف ڈارک بلو. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کو جو ہمت چاہیے وہ دنیا میں کوئی انسان نہیں آپ کو دے سکتا. آپ کو ہمت چاہیے تو اس کے لیے جھولی پھیلائیے, اور اپنی جو جھولی پھیلائیے تاکہ آپ کے دنیاوی مقاصد میں کامیابی حاصل ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا جو اسپریچول مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا, آپ کو اس دنیا میں آخر بھیجا کیوں گیا, وہ بھی آپ کو پتہ چلے. سو یہ آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے. اب دیکھتے ہیں ورڈ آف دا ویک کیا ہے آپ کے لیے. اس ہفتے کا ورڈ آف دا ویک ہے پیسفل ریزولوشنز, کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے نا, جو بھی ہوگا وہ آرام سے سکون سے پرامن طریقے سے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. کوئی جھگڑا لڑائی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ویکینڈ تک چلیے, ویکینڈ تک جو ہے آپ اپنا جو مقصد ہے وہ حاصل کر لیں گے. یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کو بتانا تھی, وہ یہ کہ 4 تاریخ کو سورج گرہن لگ رہا ہے. سورج گرہن آپ کا فیملی, سورج جو ہے یہ آپ کا فیملی کا پلانٹ ہے. اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایشوز تھے, کوئی مسئلے مسائل تھے پچھلے 1.5 سالوں کے, وہ سارے آپ کو اس ہفتے فیس کرنا پڑیں گے, سامنے آ جائیں گے ریزولوشن کے لیے. اسی لیے آئے کہ پیسفل ریزولوشن, کہ 1.5-2 سال کے جو فیملی ایشوز تھے, مسئلے مسائل تھے, اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے آرام سے سالو ہو جائے. ٹورس لیڈیز کے لیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس ہفتے. اس ہفتے آپ کے لیے ہے کہ اگر سکون چاہتی ہیں آپ تو معاف کر دیجئے. معافی دینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس ہفتے, تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. آگے شاید نہ بڑھنے کی وجہ آپ کے دل کا بوجھ ہے. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے ٹورس دوست یاد سے ہمارا چینل لائک, سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے. ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتے کا جو حال ہے وہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو سورج ہے وہ ان کے 5ویں گھر کا رولر ہے, اور اس کو جو گرہن لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے ان کے 7ویں گھر میں. یعنی 7ویں گھر میں لگ رہا ہے مس کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, مس انڈرسٹینڈنگس ہو سکتی ہیں, جو بھی آپ کے اور آپ کے پارٹنرشپ کے یا ریلیشن شپ کے بیچ میں جو بھی مسئلے مسائل تھے وہ حل ہو جائیں گے. جو جس وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوتی تھیں آپ دونوں کے درمیان, وہ وجہ سامنے آ جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی جیمنائی دوستوں کو پتہ چل جائے گا اس گرہن کے بعد کہ آخر جو چیزیں انہیں پریشان کرتی ہیں یا مس انڈرسٹوڈ کرتی ہیں یا یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں, آخر وہ وجہ کیا ہے, وہ وائب کیا ہے جو ان کو مس انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے. اس کے بعد آپ کا جو ایک اور اس میں یہاں پر امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو چیزیں کلوز ٹو یور ہارٹ ہیں, جو چیزیں آپ کے قریب ترین ہیں, ان کے جو بھی چیز آپ کے قریب ترین ہے ان کو پانے اور ان کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے, جو وے ہے, ڈیوائن وے ہے, یا ایک راستہ آپ کے لیے کھلے گا, ایک دروازہ آپ کے لیے کھلے گا جس دروازے سے آپ داخل ہو سکیں گے اپنی منزل کی طرف. اور یہاں پر جو کریئر ہے, کریئر کے حوالے سے ایک ٹائم ہوتا ہے نا ریڈی ٹو ٹیک آف. یہ ٹائم اس طرح کا ہے ویئر یو آر ریڈی ٹو ٹیک آف, اور آپ اپنی جو جیسے ہوتا ہے نا کچھ دنوں تک جب جوپیٹر آ جائے گا آپ کے 10ویں گھر میں, تو اس وقت وہ ساری چیزیں جو آپ نے پلان کی ہوئی ہیں, سوچی ہوئی ہیں, وہ ایک دم ہونا شروع ہو جائیں گی. تو آپ وہاں پر کھڑے ہیں جہاں پر کام بالکل ہونے کے قریب ہوتے ہیں, لہذا جلدی مت ڈالیے گا. چیزوں کو ڈیولپ ہونے دیجئے, کاموں کو ہونے دیجئے, کسی بھی چیز کو انٹرفیئر نہ کیجئے. جو چیز جیسے ہو رہی ہے اس کو ویسے ہونے دیجئے, کیونکہ ابھی ٹائم آ جائے گا, اس دسمبر کے اینڈ تک ٹائم شروع ہو جائے گا, تب چیزیں خود بخود ہو جائیں گی. جیسے ہوتا ہے نا گیو ٹائم, انف ٹائم. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ اور کوآپریشن ملے گی, جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں تھی. آپ کو لگتا تھا کہ یہ بندہ
میرے خلاف ہے لیکن وہ بھی آپ کو سپورٹ کرے گا. آپ اس کو دوسری طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جس چیز سے نقصان پہنچ سکتا تھا یا نقصان پہنچنے والا تھا اس سے آپ کو فائدہ مل جائے گا. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی نیگیٹو انرجی کیا. اس ہفتے کی نیگیٹو انرجی فیملی پریشر ہے. آپ کو فیملی کی طرف سے یا فیملی جیسے جو بھی لوگ ہیں ان کی طرف سے پریشر ہوگا کچھ ایسے کام کرنے کا جو آپ کرنا نہیں چاہتے, یا آپ پر ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ, اس ہفتے فیملی کی ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ ہوگا جو آپ کے لیے انٹرفیرنس کا یا پرابلم کا باعث بن سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے. ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے. ہیلتھ میں ایز سچ تو کوئی پرابلم نہیں ہے فی الحال, صرف یہ ہے کہ اوور انگزائٹی یا تھوڑا پینک یا تیزی یا جھلاہٹ ہے آپ کے اندر, اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو آپ کنٹرول کر لیجئے, کیونکہ جو جھلاہٹ ہے وہ آپ کو ایشو دے رہی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کی لو وائب کیا ہے. لو وائب میں یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی بن سکتی ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے چھوٹی سی بات کہی اور وہ آپ کے لیے بہت بڑی بن گئی ہو. اس کو آپ دیکھیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آپ میگنیفائی کر رہے ہوں ہر چیز کو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا بڑا اپنے بنا کے دیکھ رہے ہوں. اس پر ذرا غور کر لیجئے گا. آپ دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر کیا ہے. اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر 37 ہے. 37 کہتا ہے کہ آپ تھوڑا ریلیکس کیجئے اپنے آپ کو. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں, اگر آپ جو بھی چاہتے ہیں اس کو پانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم آؤٹ کیجئے, تھوڑا سا ڈسکنیکٹ کر لیجئے. اگر آپ کام کر رہے ہیں, جو بھی چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے اسے ڈسٹنس کر لیجئے. 37 کہتا ہے کہ ڈسٹنس کرنا, ٹائم آؤٹ لینا اس وقت بہتر ہے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی کلر اور لکی سٹون کیا ہے. آپ کا جو لکی کلر ہے وہ تو پھر اس ہفتے گرین ہی آیا ہے. گرین کافی زیادہ آپ کا کلر آ رہا ہے, ویسے گرین آپ کا لکی کلر بھی ہے. اور پتھر آپ کا ہے جس کو ہم دانہ فرہنگ کہتے ہیں یا میلاکائٹ کہتے ہیں. یہاں میرے پاس میلاکائٹ تھا. میلاکائٹ, یہ میلاکائٹ ہوتا ہے اس طرح سے, یہ پتھر ہے, یہ سبز پتھر ہے, اس میں گرین لائنز ہوتی ہیں, ڈارک اور لائٹ گرین قسم کا پتھر, بڑے آرام سے مل جاتا ہے. میلاکائٹ اس کو کہتے ہیں. یہ ویسے بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے, اتنی بڑی فارم میں ہو. اس کا لاکٹ بنا لیں یا اس کو بریسلیٹ میں لگا لیں. تمام جیمنائز کے پاس یہ دانہ فرہنگ ایک ضرور ہونا چاہیے. اس سے ان کو سم ہاؤ پیس ملتا ہے. یہ پتھر کچھ آپ کے ساتھ چلتا ہے, آپ کو کسی طرح سے کوئی پیس دیتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کا ڈیوائن میسیج اس ہفتے کا کیا ہے. اس ہفتے کا ڈیوائن میسیج آپ کا یہ ہے کہ آپ کو اپنی کیئر کرنی ہے. آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ الجھا لیا ہے. دنیا نے آپ کو بہت زیادہ اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے. تھوڑا سا دنیا کا رنگ اپنے اوپر سے اتاریں, تھوڑا سا اپنے اوپر روحانی یا مذہبی طرف واپس آئیے, اپنی نمازیں پوری کیجیے, عبادت دیکھیے. آپ عبادت تو نہیں مس کر رہے ہیں کیونکہ آپ جتنا زیادہ دنیا میں رنگے گئے ہیں, اگر یہ کنٹینیو رہا تو پھر یہ پرابلم آپ کے خود کے لیے ہوگی. آپ کے اسپریچول کنیکشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا ورڈ آف دا ویک کیا ہے, میسیج کیا ہے آپ کے لیے. ڈیوائن ورڈ آف دا ویک ہے رومانس. گو فار رومانس. رومانس اف یو آر ناٹ اگر آپ رومانس والی ایج میں نہیں ہیں, آپ ایج آگے ہیں یا پیچھے ہیں یا واٹ ایور, رومانس مین ڈو سم تھنگ دیٹ یو ریئلی لائک ٹو ڈو. دس از واٹ رومانس از, کہ جو چیز آپ کے دل کو خوشی دے, جو چیز آپ کے دل کے قریب ہے. پہلے میں نے ایسٹرالوجی میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو چیز دل کے قریب ہے, جو وٹ ایور یور ہارٹ وانٹس, کنسیڈر دیٹ اینڈ ڈو دیٹ. اب دیکھتے ہیں اور جیمنائی لیڈیز کے لیے کیا میسیج ہے. جیمنائی لیڈیز کے لیے میسیج ہے کہ اپنے گھر کو توجہ دیجیے, گھر پر وقت گزاریے. یور ہاؤس از کالنگ یو, یور ہاؤس نیڈس یو. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے تمام جیمنائی دوست ہمارا چینل یاد سے سبسکرائب کر لیجیے. ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہے ہفتہ جس میں سورج گرہن لگ رہا ہے 4 تاریخ کو, یہ کئی طرح سے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جو آپ کا سب سے پہلے جو کینسر لوگ ڈاکٹر ہیں یا جو میڈیکل پروفیشن سے وابستہ ہیں ان کے لیے ہفتہ تھوڑا سا کیئر کرنے کا ہفتہ ہے. کیونکہ اگر آپ کا کوئی یعنی کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اف یو آر اے ڈاکٹر, یا آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں جہاں سے آپ پیسہ کماتے ہیں اس میں بہت کیئرفل رہے گا. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی میجر غلطی ہو جائے. جیسے میں اگزامپل دیتی ہوں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ایگزام دینے گئے اور اب آپ کو سب کچھ آتا ہے لیکن آپ کسی اور سوال کا کوئی اور جواب لکھا ہے,
تو اس سے ظاہر ہے کہ آپ کو پرابلم ہوگی. تو یہ کر لیجیے گا. اور جو بھی ٹیکسٹ میسیجز آپ دے رہے ہیں ان ٹیکسٹ میسیجز کو ضرور پڑھیے گا. سینڈ کرنے سے پہلے آپ نے ہر چیز کو کم از کم بھی 3-4 دفعہ پڑھ لیجیے گا, کیونکہ آپ کچھ ایسی بیسک غلطی کرنے جا رہے ہیں جو خاص طور پہ آپ کے پروفیشن کے حساب سے ہو سکتی ہے. وہ احتیاط مانگ رہی ہے. اگر آپ تھوڑی سی احتیاط کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ ورک لوڈ بڑھ رہا ہے, کام بڑھ سکتا ہے, اور جیسے ہوتا ہے نا کہ فائل بڑی بھی ہے, کام بڑھا ہوا ہے, تو آپ نے سارا کام خود کرنا ہے. کسی کو اجازت نہیں دینی کہ کوئی آپ کا کام کرے یا آپ کو کراس کرے یا آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے. ٹرائی ٹو ڈو ایوری تھنگ آن یور اون. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو ٹرائی کرنے کے لیے چیک دا واٹرز ٹائپ, کچھ ایسے میسج کیجئے. فار ایگزامپل آپ کسی کمپنی میں جاب کرنا چاہتے ہیں, ایگزامپل دے رہی ہوں علاماتی طور پر, تو آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے فرسٹ ٹیسٹ دا واٹر اینڈ دین ڈیسائڈ. یہ اس ہفتے کا خاص میسج ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا غصہ اس پر نکال دیں, یعنی کہ یہ اس ہفتے کی کچھ ٹون ایسی بن رہی ہے کہ قصور اس کا, سزا آپ اس کو دے رہے ہیں, تو میسج اس کا بھیج آپ اس کو رہے. اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے جو آپ سے چھوٹے ہیں, جو ینگسٹرز آپ کی لائف میں ہیں, وہ تھوڑا سا آپ کو ٹینٹرمس دکھائیں گے, غصہ دکھائیں گے, آپ کو تھوڑا جیسے ہوتا ہے نا ہائپر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے لیے یہ ہفتہ ہیلتھ کے حوالے سے بہت اچھا ہے. آپ کو اگر کوئی بیماری تھی یا کوئی پریشانی تھی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. اس ہفتے کے بہت سارے جو اس میں پازیٹیوٹی ہے, اس میں ایک پازیٹیوٹی یہ ہے کہ آپ بہت موٹیویٹڈ ہوں گے ٹو ارن منی. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کے لیے پازیٹیو انرجی. کہ اس ہفتے کی آپ کے لیے پازیٹیو انرجی ہے جی کہ آپ کے لیے اچانک بند دروازے کھل جائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جن دروازوں کو آپ نے سمجھا یہ کبھی میرے لیے نہیں کھولیں گے, وہ دروازے اچانک آپ کے لیے کھل جائیں گے. یعنی نیو اوپننگس, نیو بگننگس, سم تھنگ نیو, سم تھنگ دیٹ یو وڈ ریئلی انجوائے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کے لیے نیگیٹو انرجی کیا. نیگیٹو انرجی ہے تیزی, غصہ اور تیزی میں کیے گئے غلط فیصلے. تو اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ جاب چھوڑنا چاہتے ہیں, جاب فوری طور پہ مت چھوڑیے گا. سلیپ اوور آل یور ڈیسیشنز. اگر آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں, کوئی بڑی پرچیز کرنا چاہتے ہیں, تو جسٹ سلیپ اوور اٹ. فوری طور پہ فیصلہ کرنے سے گریز کیجیے گا. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے. ہیلتھ الرٹ آپ کے ہیلتھ ہاؤس میں آپ کا جو چھٹا گھر ہے وہ مرکری بھی ہے, سن بھی ہے, لہٰذا وہاں وہ برائٹ ہے, شائننگ ہے, لیکن سورج کو گرہن لگ رہا ہے. لہٰذا اگر آپ کی ہیلتھ میں کوئی ایشو ہے تو ہو سکتا ہے وہ سامنے آ جائے تاکہ اس کا علاج ہو سکے. اب دیکھتے ہیں آپ کی اس ہفتے کی لو وائب کیا ہے. لو وائب ایسی ہے جیسے ٹیلیپیتھی ہوتی ہے. اتنی زیادہ کمیونیکیشن آپ کی بڑھی ہوئی لگتی ہے آبجیکٹ آف لو سے, کہ جیسے آپ فار ایگزامپل کہ آپ سوچتے ہیں کسی کو یاد کرتے ہیں اور اس کا میسج آ جاتا ہے. اس طرح کی آپ کی لو وائب ہے وچ از ویری گڈ. کوئی ٹیلیپیتھک قسم کی سچویشن اس ہفتے دکھائی دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کینسر لوگوں کا اس ہفتے کا لکی نمبر کیا ہے. کینسر لوگوں کے لیے جو لکی نمبر ہے وہ اس ہفتے کا بن رہا ہے 61. 61 بیسیکلی نمبر ہوتا ہے کہ جسٹ لو یور سیلف, اسپینڈ ٹائم ود یور سیلف. لوگوں کے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں ہے. آپ کو یہ ہفتہ اٹس اے می ویک, میرا ہفتہ, کہ مجھے کیا چاہیے, میں نے کیا کرنا ہے, میرے لیے کیا ٹھیک ہے, مجھے کیا چاہیے, میں نے کیا کھانا ہے. کبھی کبھی اتنا سیلفش ہفتہ گزار لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا لاکی کلر اور لاکی سٹون کیا ہے. آپ کا جو لاکی کلر ہے وہ ہے جی آپ کے لیے اس ہفتے کا فیروزی. ٹرکوائز کلر ہے اس ہفتے آپ کا جو آپ کے لیے لکی ثابت ہوگا. فیروزی آپ کا کلر ہے. اور ایک پتھر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹوین یا سول میٹ روز کوارٹز. جیسے یہ پتھر ہے نا, یہاں پر 2 پتھر ہوتے ہیں جو آپس میں جن کے سرے ملے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں کلیئر کوارٹز آپ کا پتھر ہے. کلیئر کوارٹز لے لیجئے. کلیئر کوارٹز میں 2 کلمیں اکٹھی ہوں تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے جی کہ آپ کو جیسے تھوڑا سا جیسے ابھی میں نے یہاں بھی بتایا کہ اٹس اے می ویک. نیمرالوجی نے بھی یہی کہا, ڈیوائن ویک بھی یہی ہے کہ آپ کو کچھ وقت اکیلے گزارنا ہے,
तन्हाई में कोई मुराकबा कीजिए, मेडिटेट कीजिए और देखिए कि आपकी रूह आपको क्या मैसेज दे रही है। आपका अंदर आपकी रूह आपको कोई मैसेज दे रही है और वो मैसेज आप तक सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच रहा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शोर शराबे में रह रहे हैं। थोड़ी तन्हाई, थोड़ा क्वाइट होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का वर्ड ऑफ द वीक क्या है, आपके लिए क्या एक ख़ास मशवरा है आ रहा है। वही जो अभी यहाँ पे मैंने कहा है, मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर्स, कि अगर आपका जो मराक़बा है आपको सारे सवाल, तन्हाई आपको आपके सवालों के जवाब देगी। कुछ अपने आप को तन्हाई में थोड़ा सा वक्त गुजारिए। अब देखते हैं कैंसर फीमेल्स के लिए क्या मैसेज है। कैंसर फीमेल्स के लिए इस वक्त मैसेज है कि जो हालात हैं, जो जैसे है उसको वैसा ही रहने दीजिए। अब मूव करते हैं लियो की तरफ, और उससे पहले हमारे कैंसर दोस्त हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे लियो दोस्तों के लिए हफ्ता खासा अहम इसलिए भी है कि सूरज को ग्रहण लग रहा है। सूरज आपका रूलर है और चूँकि उसको ग्रहण लग रहा है, लिहाजा ये कैसे हो सकता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, और ख़ास तौर पे उस वक्त अगर ग्रहण लग रहा हो आपके 5वें घर में। आपका रूलर 5वें घर में जहाँ मरकरी भी है और वहाँ उसको ग्रहण लग रहा है। सो आपने जैसे हो सकता है ना कि आपकी औलाद के साथ आपको वक्त गुजारना चाहिए, अपने सिबलिंग्स के साथ वक्त गुजारना चाहिए, जो छोटे हैं आपके साथ उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए। बहुत सारी तब्दीलियाँ इस हफ्ते मुतवक्को हैं जिनमें ये हो सकता है कि आप को प्रायोरिटीज़ तरतीब देनी पड़े, तरजीहात मुरतब करनी पड़े कि आखिर मुझे करना क्या है। एक रोड मैप सा बनाइएगा इस हफ्ते आपके, अब मैंने पहले क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या, तीसरे नंबर पे क्या। हो सकता है जो काम आपको पहले नंबर पे करना चाहिए वो आपने 10वें नंबर पे कर रहे हो, लिस्ट पे बहुत नीचे हो प्रायोरिटीज़, तो अपनी प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सा तरतीब दीजिए और उसमें जो आपके से छोटे हैं, यंगर लॉट है, उसको ज़रा प्रायोरिटी में ऊपर ले आइए, क्योंकि जो बड़े हैं या बुजुर्ग हैं उनको तो आप तवज्जो दे ही रहे हैं, लेकिन जो छोटे हैं, जो बहुत छोटे हैं, उनको ज़्यादा आपको तवज्जो देनी चाहिए। और वो लोग जिनकी औलाद है, लियो लोग, उनको अपनी औलाद के साथ मैक्सिमम टाइम इस हफ्ते गुजारना चाहिए। और दूसरा ये है कि आपकी जो आपकी फैमिली है, आपको अपनी फैमिली के साथ एक वक्त ज़्यादा गुजारना चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक और बात भी है, ये चीज़ लियो लोगों को कहनी नहीं चाहिए क्योंकि इनके अंदर इनबिल्ट होती है कि अपनी तारीफ़ें खुद अपने मुंह से करना पसंद करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा हफ्ता है जिस हफ्ते में आपको अपनी फैमिली को बताना है कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आप क्या करते रहे हैं, आपने क्या क्या कुछ किया है, अपने बारे में बोलिए। अपनी, जैसे होता है ना, अपनी अचीवमेंट्स की गुफ्तगू कीजिए, बिकॉज दैट इज़ नीडेड। योर फैमिली नीड्स टू नो कि आप आज तक क्या आपकी आज तक की अचीवमेंट्स क्या हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा क्यों ज़रूरी है, लेकिन दिस इज़ माइट इम्प्रूव योर रिलेशंस विद योर फैमिली। जब उन्हें पता चलेगा कि आपकी ये अचीवमेंट्स हैं, आप ये करते रहे हैं, या ये आपका नाम है, या वटेवर, अपनी कामयाबियों को थोड़ा सा अपने ख़ानदान के सामने उसको थोड़ा सा साउंड करवाइए अपनी फैमिली को। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपको दोबारा नए सिरे से, जैसे होता है ना कि इंसान दोबारा बिल्कुल उसको एक नई जान उसमें पड़ती है, आपको नई ज़िंदगी मिल सकती है, आप नए सिरे से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अ बर्थ ऑफ अ न्यू यू। इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी जो इस हफ्ते आई है, कि जैसे आप एकदम दोबारा चट्टान की तरह दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं। हम नेगेटिव एनर्जी देखते हैं क्या है। नेगेटिव एनर्जी कुछ ख़ास नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको जैसे बॉडी एक, सर दर्द, थोड़ा आराम कीजिए, आपकी आंखों में या माथे पर कोई प्रेशर है इसको देखिएगा, और उसके अलावा आपकी जो एंग्जाइटी है उसको जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी हेल्थ इश्यूज़ या नेगेटिव इश्यूज़ या जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके अपने अंदर कहीं नेगेटिव एनर्जी पैदा हुई हुई है, उसको आपको सॉर्ट आउट करना है कि क्या चीज़ है जो आपके अंदर घुस गई है। अब देखते हैं कि आपके लिए हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है, हेल्थ अलर्ट जो है वहाँ वीनस है, बिल्कुल ठीक है आपकी हेल्थ, और उसमें कोई इश्यूज़ तो नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं कि आपका लव वाइब ठीक है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप क्या फ़ैसला करते हैं, लोग आपके फ़ैसले के मुताबिक चलना चाहेंगे या आपके फ़ैसले के मुताबिक काम करना चाहेंगे। अब देखते हैं सप्ताह का आपका न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है। नंबर है 96 नंबर है आपका इस हफ्ते का, और 96 कहता है कि मूव ऑन, माफ़ कर दें,
اور بھول جائیں, معاف کر دیں اور آگے بڑھ جائیں. کوئی نیا سال ویسے بھی آنے والا ہے, پرانا سال ختم ہونے والا ہے, تو اپنے دل میں جو گلے جو ہیں, جو غصے ہیں یا شکوے ہیں, ان کو بھلا دیجئے یا کہہ دیجئے. 96 یہ کہتا ہے, کیونکہ 96 نمبر اس وقت آتا ہے جب آپ کو کوئی روحانی فیض ملنا ہو یا کوئی اسپریچول انلائٹمنٹ ملنی ہو. اسپریچول انلائٹمنٹ اس وقت ملتی ہے جب آپ اپنے اندر کو کلین اور صاف کر لیتے ہیں, اس وقت آپ روشن ہو جاتا ہے آپ کا اندر. تو آپ کے اندر روشن ہونا چاہتا ہے, لیکن اس پر کوئی بوجھ ہے کسی غصے کا. forgiveness is needed. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی کلر اور آپ کا لکی سٹون کیا ہے. اس ہفتے کا آپ کا جو لکی کلر ہے وہ ایک تو پھر کلیئر کوارٹز ہے آپ کے لیے. کلیئر کوارٹز پتھر ہے, دس از کلیئر کوارٹز. یہاں بہت سارے کلیئر کوارٹز, یہ بھی کلیئر کوارٹز ہے, اینڈ یہ بھی کلیئر کوارٹز ہے. یہ بہت ساری فارمز میں, بہت ساری ڈیکوریشنز میں مل جاتا ہے, اس طرح سے یہ مل جاتے ہیں پتھر. تو یہ آپ کے پاس ویسے بھی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ لیو کو ذرا سوٹ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو کمبائن کرنا ہے تھوڑا سا پنک روز کوارٹز. یہ روز کوارٹز ہے, اس طرح سے تھوڑا سا ڈیکوریشن کر کے اس کو آپ کمبائن کر سکتے ہیں, دو رنگوں کو, روز کوارٹز اور کلیئر کوارٹز. اور کلر آپ کا جامنی ہے جی, پرپل. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسیج کیا ہے. ہمارے دوستوں کے لیے, ہمارے لیو دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسیج یہ ہے کہ آپ نے جو اٹس ٹائم ٹو ریسیو جو آپ کا گڈ کارما کے ایفیکٹس ہیں. اگر زندگی میں جو بھلا آپ نے کیا وہ آپ کی طرف لوٹ کر آئے گا. اٹس اے گڈ کارما کمنگ ٹو یو. اور اس ہفتے تھوڑا سا چیریٹی زیادہ کر دیجئے, تھوڑا سا صدقہ خیرات زیادہ کر دیجئے, تاکہ جو آپ کو خیر ملنے والی ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ جو بھلا کیا تھا, کر بھلا سو ہو بھلا, تو اب ہو بھلا کا ٹائم ہے. تو اس ٹائم پر تھوڑا سا اگر ہم چیریٹی زیادہ کر دیں تو وہ اس کو زیادہ انہانس کر دیتی ہے اور کوئک کر دیتی ہے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا ورڈ آف دا ویک کیا ہے. ورڈ آف دا ویک ہے ریکوری. آپ ریکور کر جائیں گے, جیسے بھی میں نے آپ کو کہا کہ نیمرولوجی میں تھا فرگیو کر کے ہم ریکور کر جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم نے چاروں طرف دیکھا تو ریکوری, جو چلا گیا اس کو مل جانے کے, حاصل کرنے کے دن ہیں. یہ لیو لیڈیز کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کا میسیج کیا ہے. اس ہفتے کا میسیج یہ ہے کہ آپ کو معجزوں پر یقین رکھنا چاہیے. معجزے اس زندگی میں ہی ہوتے ہیں, اس دنیا میں ہی ہوتے ہیں. تو آپ کی زندگی میں بھی کوئی بہت بہترین معجزہ اس ہفتے ہو سکتا ہے. یہ تھا ہمارا لیو لوگوں کے ہفتے کا حال. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف, اور اس سے پہلے تمام لیو دوست ہمارے چینل کو یاد سے سبسکرائب کر لیجئے, لائک کر لیجئے, شیئر کر لیجئے, اور سبسکرائب تو یاد سے کر لیجئے. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے جو یہ ایکلپس ہے یہ لگ رہا ہے ان کے تیسرے گھر میں لگ رہا ہے. اور اس ہفتے لگتا ہے کہ آپ اس ہفتے کو بہت اہم ڈیسیشن لینے جا رہے ہیں, جیسے کوئی بہت امپورٹنٹ ڈیسیشن ہوتا ہے ریگارڈنگ یور فیملی, ریگارڈنگ پیپل ہو آر اراؤنڈ یو, ریگارڈنگ ساری چیزیں جو فیملی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس ہفتے آپ کی فیملی گیٹ ٹوگیدرز نظر آتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک دوسرے کو ہیلپ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, گلے شکوے دور ہو رہے ہیں. اس طرح کا ایک بڑا اچھا فیملی ماحول, فیملی فرنٹ نظر آتا ہے. اور اس میں نئے لوگ بھی ملیں گے آپ کو اس ہفتے. کچھ ایسے لوگوں سے آپ مل رہے ہیں جس میں آپ کی کیمسٹری اور آپ کی جیسے ہوتی ہے نا کانورسیشنز. ہمارے لبرا لوگوں ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے بہت لمبی کانورسیشن کسی انجان بندے سے کرنا بہت مشکل ہے. لیکن یہ ہفتہ ایسا ہے جہاں پہ آپ کانورسیشنز کر سکتے ہیں کسی فیملی ممبر سے. اب مدتوں بعد ملے اور وہ فیملی ممبر کے ساتھ اب لمبی, ریلیٹیوز کے ساتھ اب لمبی گفتگو بھی کر سکتے ہیں. سو یہ ہے اس طرح سے. اور دوسرا یہ کہ آپ ڈسسیٹسفائیڈ فیل کریں گے ہفتے میں کسی روز, جیسے کوئی گھبراہٹ ہے, کوئی انگزائٹی ہے. وہ گھبراہٹ اور انگزائٹی اس وجہ سے آپ کو ہے کہ آپ ان آرگنائزڈ ہیں. ورگوں کو کہنا کہ آپ ان آرگنائزڈ ہیں بڑی ان ایتھیکل بات ہے, لیکن اسی لیے آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ آپ کی تھنگس ٹو ڈو لسٹ نہیں ہے, کون سا کام کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. وہ جو تھنگس ٹو ڈو والی لسٹ ہوتی ہے نا وہ نہیں بنی ہوئی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد چیزیں تھوڑی سی ڈس آرگنائزڈ ہیں. تو اپنے آپ کو سیٹسفیکشن کے لیے, اپنے سکون کے لیے تھوڑا سا حالات کو, ماحول کو آرگنائز کر لیجیے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی جناب کامیابی ہے. دی ایمپرور کارڈ ہے پازیٹیو انرجی میں آپ کا, اور یہ ظاہر کرتا ہے ہر طرح کی کامیابی, ہر طرح کی ترقی. واٹ ایور یو وانٹ یو ول بی گیٹنگ دیٹ. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی نیگیٹیو انرجی کیا ہے. نیگیٹیو انرجی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو
آپ کو اس ہفتے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ ضائع کر دیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں یا اچھے لوگ مل رہے ہیں یا اچھے ریلیشن شپ بلڈ ہو رہے ہیں ان کو اوائڈ کر دیں. اور کچھ آپ کے ہاتھ سے آپ ریت کی طرح یہ اپرچونیٹیز پھسل جائیں. بی ویری ویری کیئرفل آن گارڈ آن یور فیٹ. چیزوں کو جانے نہ دیجیے گا. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے. ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے. بس اپنے جو آپ کی ہیلتھ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے فیملی ممبرز میں ہیلتھ کا ایشوز ہو سکتے ہیں. آپ کو کچھ نہیں ہے, آپ ٹھیک ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا لو وائب کیا ہے. لو وائب آپ کی یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ آرگومنٹیٹیو ہوئے ہیں. وہ تمام لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ بلا وجہ کہ آپ کے ساتھ آرگومنٹ, بلا وجہ کا بحث مباحثہ یا لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر کیا ہے. آپ کا لکی نمبر ہے 74. 74 نمبر جو ہے یہ ہمارے ورگو دوستوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ کہتا ہے کچھ وقت قدرت کے ساتھ گزاریے. کچھ سولو لمبی واک کیجیے, اکیلے کسی واک پہ چلے جائیے لیکن گرین جگہ پر جائیے گا جہاں تھوڑی گرینری ہو. تھوڑا سا ایسے اسپینڈ سم ٹائم ود نیچر. یہ ہوتا ہے 74. اور دوسرا یہ 74 کا ایک اور بھی مطلب ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کے ذہن میں کچھ الجھنیں ہیں, کچھ پہیلیاں ہیں, آپ کچھ سوچ رہے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے. دوسروں کا ریئیکشن کیا ہے, دوسرے آپ کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں یا آپ کو لے کر ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. کہیں پر آپ کنفیوزڈ ہیں, یہ اس کو بھی سالو کر دیتا ہے. لیکن اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ بی کلوز ٹو نیچر, بی کلوز ٹو پیپل, بی کلوز ٹو پیپل ہو لو یو, اور جن کے ساتھ آپ لانگ واک کرنا انجوائے کر سکیں. اب دیکھتے ہیں ورگو دوستوں کے لیے اس ہفتے کا لکی کلر اور لکی سٹون کون سا ہے. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے اس ہفتے کا جو لکی کلر ہے وہ تھوڑا سا اس طرح سے پرپل ہارٹ ہے. پرپل کلر کا کوئی بھی پتھر لے لیجئے. یہ جیسے میرے پاس یہ ایمیتھسٹ کا ہارٹ پڑا ہوا ہے, اس طرح سے آپ پرپل کوئی بھی پتھر جیسے یہ ہے پرپل جامنی ایمیتھسٹ ہے, آپ کی بیڈ سائڈ پر, آپ کے کمرے میں, آپ کے سرہانے, آپ کی پاکٹ میں کوئی نہ کوئی سبز پتھر ہونا چاہیے. گرین سٹون آپ کا بنتا ہے کیونکہ گرین سٹون ویسے بھی ورگو لوگوں کا بنتا ہے, ان کے ساتھ چلتا ہے یہ. اور اس کے ساتھ جو ان کا کلر بن رہا ہے وہ ڈارک گرے بن رہا ہے, بلیک اور ڈارک گرے. لاسٹ ویک بھی آپ کا بلیک تھا, اس ہفتے بھی آپ کا ڈارک گرے ہے, لیکن یہ کہ ڈارک گرے کے ساتھ بلیک. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے اس ہفتے کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو اڑان ہے بہت اونچی ہے. اس ہفتے پھر آپ کی اڑان بہت اونچی ہے. جب ہم اونچی اڑان بھرتے ہیں تو اس وقت تھوڑی سی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس ہفتے آپ کی جو حفاظت ہے وہ اس طرح سے آپ اپنی حفاظت کیجئے کہ آپ جیسے آپ کے ہوتا ہے کسی, تو اس کی جو اونچی اڑان ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا عمل نیک ہونا چاہیے. آپ کے نیک عمل سے آپ کو انسپائر ہونا چاہیے لوگوں کو کہ لوگ بھی وہ سب کرنا چاہیں جو آپ کر رہے ہیں, تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اونچی اڑان آپ کی کسی نیک عمل کی وجہ سے ہو. لہٰذا اپنی نیکیوں کو کنٹینیو کیجیے گا اور غور کیجیے گا کہ پچھلے 10-15 دنوں میں آپ نے ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ موقع ملا. اور اس جو کچھ آپ نے کیا, جو خیرات یا نیکی یا جو بھی بھلا آپ نے کیا, اس کو یاد رکھیے گا اور اسے اپنی لائف میں انٹیگریٹ کر لیجئے تاکہ آپ کی اڑان جو ہے یہ قائم رہ سکے اور لوگ انسپائر ہو سکے کہ یہ آپ سے, اور اس طرح سے وہ بھی پازیٹیولی ایکٹ کر سکیں. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا ورڈ آف دا ویک کیا ہے آپ کے لیے. اپرچونٹی. اپرچونٹی بہت زیادہ آپ کو ملیں گی. آپ جو بھی چاہتے ہیں, جو بھی مسئلہ ہے آپ کا, جہاں پر بھی آپ کو کوئی ایشو ہے یا وٹ ایور از یور نیڈ اور ریکوائرمنٹ, اس کی اپرچونٹیز آپ کو بہت زیادہ حاصل ہوں گی. ورگو لیڈیز کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کا کیا ایڈوائس ہے. ہماری ورگو لیڈیز کے لیے یہ مشورہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو, اپنی جو لائف ہے اس کو تھوڑا سا آرگنائز کیجیے. یو نیڈ بیٹ آف آرگنائزیشن. اب موو کرتے ہیں لبرا کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے ورگو دوست ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے یاد سے. ہمارے لبرا دوستوں کو اس ہفتے یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے جو جیسے ہوتا ہے نا لیس ٹاک مور ایکشن, اس کو موٹو بنا لینا, اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد ایسے ہیں جو صرف لفظوں کے غازی ہیں, جن کا کام صرف گفتگو کرنا ہے, باتیں کرنا ہے, کام نہیں کرنا. تو اس سے بھی آپ نے اجتناب کرنا اور خود بھی اس رویے کا شکار نہیں ہونا کہ آپ صرف گفتگو کرتے رہیں اور ایکشن آپ کی لائف میں نہ ہو. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اس ہفتے یو آر پکنگ, جیسے ہوتا ہے نا آپ ایک لائن پک کر رہے ہوتے ہیں, آپ کسی راستے کی طرف چل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو اس ہفتے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے
کہ آپ کے جو آفس ہے یا کام ہے یا جہاں جب 5 سے زیادہ لوگ آپ کے ارد گرد ہوں تو بلا وجہ کی مس انڈرسٹینڈنگس شروع ہو جائیں گی، آپ کی باتوں سے مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہو جائیں گی، آپ کہیں گے کچھ، لوگ سمجھیں گے کچھ. یہ چیز بہت زیادہ آپ کو اس پر محتاط رہنا ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کی جو بات چیت ہے اور امنگ لوگوں کے بیچ میں جو آپ کی گفتگو ہے اس سے مس انڈرسٹینڈنگس نہ پیدا ہوں. اور یہ جو ہفتہ، اس ہفتے میں آپ کی جو جیسے ہوتا ہے کہ چیزیں مس پلیس ہو جانا، گم جانا، تھوڑا سا ڈس آرگنائز ہو جانا اور لیفٹ رائٹ ہو جانا، اس چیز کو آپ نے تھوڑا سا بہت زیادہ چیزوں کو لاک اینڈ کی اپنی جو ہے نا وہ رکھیے گا، اپنا پاسورڈ بدل لیجیے گا، کسی کو اپنا پاسورڈ مت دیجیے گا. اس طرح سے آپ نے بہت ہوشیار رہنا ہے. جو ٹیکنالوجی ہے اس کے حساب سے آپ نے بہت ہوشیار رہنا ہے، اور جو آپ کا جو آپ کی ویلیوبلس ہیں اس کے حوالے سے، کیونکہ کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کو چور ساتھ لے کر پھر رہے ہوں، اس کی آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو اس ہفتے آپ کے پاس آ رہے ہیں مشورہ مانگنے کے لیے، مشورہ چاہیے ان کو، اور آپ نے بھی جو ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ مشورہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے دے دیں، کیونکہ جو مشورہ آپ دے رہے ہیں، جو مانگنے آ رہے ہیں، وہ واقعی آپ کے مشورے پر عمل کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے جو میسیجز ہیں آپ کے میسیج باکس پر، ان باکس پر، اس پر آپ نے خود دھیان رکھنا ہے اور کسی کے ساتھ اپنا جو ان باکس ہے وہ شیئر نہیں کرنا. یہ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ آپ کی جو یہ ہے کچھ آپ کی انٹلیکچوئل چیزیں بھی چوری ہو سکتی ہیں. ان چیزوں پر آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جب آپ گفتگو کر رہے ہوں تو آپ نے صاف بات کرنی ہے، کلیئر بات کرنی ہے. یہ دوسری دفعہ بھی پھر میں یہی کہہ رہی ہوں، پہلے بھی کہا تھا کہ جب 5 سے زیادہ جہاں لوگ ہوں بات بہت کلیئر کیجیے گا. اور اب بھی کانورسیشن میں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کمفرٹ زون میں رہ کے لبرا لوگ بات کرتے ہیں، دوسرا ہرٹ نہ ہو جائے، کسی کو بات بری نہ لگ جائے، تھوڑا سا دھیما کر کے. تو آپ نے بالکل ڈائریکٹ ہو کر گفتگو کرنی ہے، اور بالکل کمفرٹ زون سے باہر آ کر بھی کانورسیشن کرنی پڑے تو آپ کر لیجئے گا، آپ کو کرنی چاہیے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. ہمارے لبرا دوستوں کے لیے اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کو جیسے ترقی، بلندی، کامیابی بہت پرابیبلٹی ہے اس ہفتے کی، اور اس کے ساتھ کچھ انعامات ہیں، کچھ ایوارڈز ہیں، کچھ ریکگنیشن ہے، اور آپ کو جیسے ذہنی فتح کو تسلیم کیا جائے گا، جیسے ہوتا ہے نا کوئی آپ کو تسلیم کر لے گا، وہ ٹائم ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کی نیگیٹیو انرجی کیا ہے. نیگیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ٹیمپر ٹھیک نہیں ہے. آپ کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی آپ ایک ایسے ماحول میں جہاں زیادہ تر لوگ اس وقت غصے میں ہیں، یا اپنے کسی ایشوز میں، یا اپنے کسی پرابلمس میں ہیں، جس کی وجہ سے ہر کوئی بیڈ موڈ میں ہے. اس وقت آپ نے ری ایکٹیو نہیں ہونا، پرو ایکٹیو رہیے گا. اگر کوئی غصے میں ہے یا کوئی صحیح طرح سے اسلام کا جواب نہیں دے رہا یا واٹ ایور، یو ڈونٹ بادر پیپل دس ویک. اگر آپ لوگوں کے رویوں پر چلے گئے تو آپ بہت پریشان ہو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے. اس ہفتے کا ہیلتھ الرٹ آپ کا جو ہے وہ اس ہفتے پھر ویسے ہی ہے کہ آپ کو فیل ہے بیماری کی بیماری نہیں ہے. آپ فیل کر رہے ہیں کہ اپنی انرجی لیول ٹھیک نہیں ہے، یا کبھی بخار ہے یا کھانسی ہے یا کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہیلتھ اس میں. اٹس جسٹ دیٹ کہ یو آر فیلنگ دیٹ وے ویئر ایز اٹس ناٹ لائک دیٹ. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کیا لو الرٹ کیا ہے. لو الرٹ میں تھوڑی سی بحث مباحثہ، آرگیومنٹ، لوگوں کا بلا وجہ زیادہ باسی ہونا، بلا وجہ آپ کے زیادہ کاموں میں ٹانگ اڑانا، زیادہ آپ کو پریشان کرنا. اب دیکھتے ہیں آپ کا نیومرولوجی کا میسج کیا ہے. نمبر 7 جب آتا ہے نیومرولوجی میں، یہ وہی بات کرتا ہے جو ابھی ہم نے یہاں پر بھی کی کہ سیلف گروتھ پر، اپنی ذات پہ توجہ دیں، اپنے کاموں پہ توجہ دیں، اور لوگوں کے رویوں پہ توجہ نہ دیں. لوگوں کے رویوں پر توجہ نہ دیں، صرف اپنی سیلف کیئر پہ توجہ دیں. اسپینڈ ٹائم ود یور سیلف. کوئی بھی انسان آپ سے زیادہ آپ کے لیے فی الحال ضروری نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے لبرا دوستوں کے لیے میسج یہ ہے کہ یہ جو ہفتہ ہے، ویسے بھی آپ کے جو اس ہفتے آپ کے بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے آپ کے 6 گھر میں اور آپ کے 9ویں گھر میں. اسی وجہ سے غالباً یہ ڈیوائن میسج ہے کہ آپ کا جو کچھ آپ کو روحانی تجربات ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کو سائیکک میسیجز مل سکتے ہیں، آپ کو کوئی روحانیت، آپ کی روح کہیں کنیکٹڈ ہے،
تو آپ کو جو میسج آپ کے اندر محسوس ہو یا جو روحانی تجربات یا سائیکک ایکسپیرینسز ہوں ان پر یقین رکھیے گا، کیونکہ آپ کو کوئی ڈیوائن میسیجنگ اس وقت آپ کے ساتھ چل رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی کالر کیا ہے اور لکی سٹون کیا ہے۔ آپ کا جو لکی کالر ہے وہ اس ہفتے بن رہا ہے براؤن، اور آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے آپ کا ٹائیگر آئی۔ ٹائیگر آئی یہ پتھر ہے، اس طرح سے ہی ٹائیگر آئیز مل جاتے ہیں آپ کا، بہت کافی دفعہ تسلسل سے ٹائیگر آئی آ رہا ہے۔ یہ گولڈن اینڈ براؤن پتھر ہے، اس پتھر کو ساتھ رکھیے۔ اس پتھر کی بہت ساری ویلیو جب آپ اس کو ساتھ رکھیں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب میں نے ابھی آپ کو یہاں پر اسٹرالوجی میں کہا تھا کہ کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون، تو اس میں کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے جو انرجی چاہیے ہوتی ہے، مینٹل انرجی چاہیے ہوتی ہے، وہ اس پتھر میں ہوتی ہے۔ یہ آپ کو اتنا انرجائز کر سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا اس ہفتے کا ورڈ آف دا ویک کیا ہے آپ کے لیے، جس کو آپ نے گرہ سے باندھ لینا ہے۔ وہ ہے جی کمپرومائز۔ آپ نے سمجھوتا کرنا ہے، کمپرومائز کرنا ہے، اور اس کی اہمیت، کیونکہ ہمارے جو لبرا دوست ہیں ان کا تو مڈل نیم ہی کمپرومائز ہے۔ یہ تو ہر حال میں سمجھوتا کرتے ہیں، کسی صورت میں جنگ کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس ہفتے جو لبرا ٹریٹ ہے آپ کا کمپرومائز، سمجھوتا، اس کو ذرا آپ نے تھوڑا سا ہائی لائٹڈ رکھنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں لبرا لیڈیز کے لیے خاص میسیج اس ہفتے کا کیا ہے آپ کے لیے ہے کہ آپ جو اپنی اس ہفتے اپنی جو وارڈروب ہے اس کو ٹھیک کیجیے، اپنے اوپر تھوڑا سا پیسہ لگائیے، اسپینڈ سم منی اینڈ ٹائم آن یور سیلف۔ اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے جو لبرا لوگ ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے یاد سے۔ ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے ہفتہ تھوڑے سے کنفیوژن کا ہفتہ ہے، کیونکہ لگ یوں رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ اس طرح کے کنفیوژنز آ سکتے ہیں کہ جیسے بندہ کو کیا چاہتا ہے، اس کی کیا مرضی ہے، وائی از ہی سیئنگ دس، لوگوں کو لے کر آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہو سکتا ہے کسی کی بری انٹینشن کو آپ اچھا سمجھ لیں یا کسی کی اچھی انٹینشن کو آپ برا سمجھ لیں۔ اس طرح کے کچھ کنفیوژنز لگتے ہیں اس ہفتے آپ کی زندگی میں آتے ہوئے۔ اور دوسرا یہ کہ سورج گرہن جو ہے یہ آپ کے دوسرے گھر میں یعنی خانہ مال میں لگ رہا ہے، تو آپ کے جو بھی فائنانشیل جو آپ کی سچویشنز ہیں ان میں جو پرابلمز ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ اب تک 1.5 سالوں میں جو آپ کو فائنانشیل ایشوز ہوئے وہ کیوں ہوئے، ان کا ریزولوشن کیا تھا، وہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ تقریباً سمجھ لیجئے کہ اس گرہن کے بعد تقریباً 15-20 دن آپ کو آپ کے فائنانسز کے حوالے سے بہت ساری انفوز ملتی رہیں گی، بہت ساری انفارمیشنز ملتی رہیں گی، اور آپ پتہ چلتا رہے گا آپ کو کہ جو غلطی ہوئی تھی وہ کیوں ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، اور اگر کسی نے آپ کی چوری کی ہے یا آپ کو کوئی مالی نقصان پہنچایا یا آپ کے لیے کچھ کیا، آپ کو اس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ انفارمیشن مل جائے گی۔ اب یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ ایک اور ایونٹ بھی ہوتا نظر آتا ہے آپ کی زندگی میں، وہ یہ ہے کہ آپ اس ہفتے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ کچھ کیا جائے، کچھ خاص اپنے لیے کیا جائے۔ فار ایگزامپل تھوڑا جم جوائن کر لیا جائے، یا سیونگ کی جائے، یا ایک ایسا اکاؤنٹ بنایا جائے جس کے بارے میں کسی کو نہ پتہ ہو، یعنی سم تھنگ دیٹ از ویری ویری اسپیشل ٹو یو، اور آپ اس میں وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے گھر میں کچھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے رینوویشنز نکل سکتی ہیں، جیسے گھر میں کوئی کام نکل سکتے ہیں، سیوریج کا کام خراب ہو گیا، یا کچھ آپ کو اس طرح کے گھریلو قسم کے مسئلے مسائل آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ بات، اور وہ یہ کہ آپ کے خلاف لوگ جیسے محاذ بنا لیں گے۔ آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے میرے اگینسٹ محاذ بنا ہوا ہے، لوگ مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں، یا جان بوجھ کر آپ کو، اور ایسا ہو رہا ہے۔ آپ نے اس کو خاص توجہ دینی ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو اس وقت توجہ نہیں دیں گے تو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو جائے گا، خاص طور پہ مڈ ویک میں۔ ہفتہ شروع ہوتے ہی آپ کو کچھ ڈریمز آئیں گے، آپ نے ان ڈریمز کو نوٹ کر لینا ہے، سمجھ آئیں نہ آئیں۔ اگر آپ کو جو بھی خواب نظر آتا ہے، مثلا نظر آئے کہ ایک لال رنگ اگر یاد رہے گا، صبح آپ اٹھے یہ خواب میں بس یہ پنک کلر تھا یا ریڈ کلر تھا یا وائٹ، اس کی جو ڈیٹیل خواب کی یاد ہو وہ آپ لکھ لیجئے، کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو ان ڈریمز کے معنی سمجھ میں آئیں، کیونکہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے سنڈے منڈے ٹیوزڈے، یہ 3 دن، وینسڈے بھی لگا لیجئے، آپ کو خوابوں میں میسیجز آئیں گے، سچے میسیجز آئیں گے، لہٰذا ان کو آپ نے جو ہے نوٹ کر لینا ہے، تاکہ ان کے حوالے سے آپ، اور اپنے ٹیمپرامنٹ پر کنٹرول کیجئے، تھوڑا سا اپنے موڈ سوئنگز پر کنٹرول کیجئے۔ آپ تھوڑا سا کہیں ڈیریل ہو سکتے ہیں اپنے موڈ کی وجہ سے، موڈ سوئنگ کی وجہ سے،
ख़ास तौर पर वीकेंड पर ग्रहण से पहले हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मूड का इशू हो जाए और मूड स्विंग ज़्यादा हो जाए, जिससे आपकी लाइफ या माहौल या जॉब या घर या वॉट डिस्टर्ब हो जाए। लिहाजा उस पर तवज्जो दीजिएगा, ख़ास तौर पर 2-3 दिन ग्रहण से पहले। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका पॉजिटिव एनर्जी क्या है। इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि विश फुलफिलमेंट। इस हफ्ते आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, कहीं से अनजाने आपको गिफ्ट मिल सकते हैं, अनजाने में आपके लिए कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हो सकता है, आपको पता हो या ना पता हो, अचानक यू विल हैव अ वेरी गुड न्यूज़ एंड विश फुलफिलमेंट। ये हमारा विश का कार्ड है कि आपकी ख्वाहिश पूरी होती नज़र आती है इस हफ्ते, जो भी आपकी कोई ख्वाहिश होगी। अब देखते हैं कि नेगेटिव एनर्जी क्या है इस हफ्ते की। इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी ये है कि दोस्त आपसे झूठ बोलेंगे। वो होता है ना, जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, कुछ इस तरह की नेगेटिव एनर्जी है आपकी। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट। हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है, हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है। सिर्फ आपने स्लिप होने से एहतियात करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जूते कुछ ऐसे हों कि आपको मोच आ जाए या स्लिप हो जाए, उसकी थोड़ी केयर कर लीजिएगा। अब देखते हैं आपका लव वाइब क्या है। लव वाइब इज़ वेरी गुड। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी, कम्युनिकेशन बहाल होगी, आपके मुलाकात भी हो सकती है, बातचीत भी हो सकती है। इट्स अ गुड कम्युनिकेशन वीक फॉर स्कॉर्पियो लोग लव के हवाले से। अब देखते हैं इस हफ्ते का न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है आपके लिए। न्यूमरोलॉजी का मैसेज है 5, और 5 का मतलब होता है चेंज। अब बात यह है कि आप आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आने वाले हैं। जो जैसे ही नया साल शुरू होने वाला होगा तो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आपको नज़र आने लगेंगे, बहुत सारे चेंजेस हैं। और 5 चेंजेस को ज़ाहिर करता है और कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उन्हें आपने लॉजिकली देखना है। तो इस हफ्ते आपने लॉजिक यूज़ करना है हर हाल में, हर जगह, हर बात में आपने लॉजिक को यूज़ करना है। लॉजिक के बगैर आपने नहीं चलना। इमोशन को ताला लगा दीजिए, सिर्फ आईक्यू का इस्तेमाल कीजिए। अब देखते हैं इस हफ्ते का लकी स्टोन और लकी कलर क्या है आपके लिए। आपके लिए लकी कलर है जी पर्पल, लेवेंडर, कास्नी, जिसको पर्पल तो नहीं, आप इसको कास्नी कह लीजिए। कास्नी आपका लकी कलर है और पत्थर आपका बन रहा है सेलेनाइट। सेलेनाइट ये पत्थर है, मेरा ख्याल लास्ट वीक भी सेलेनाइट ही था। इस सेलेनाइट को आपने ये इसे चूने का पत्थर कहते हैं, तो इसको आपने अपने जो है वो कमरे में रखना है, अपने दफ्तर में या जहाँ भी। तो दिस पत्थर, इसे मूनलाइट स्टोन भी कहते हैं। इसकी फील ऐसे होती है जैसे चांदनी हो, तो इसको भी आपने अपने पास रखना है। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है जी, आपका डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि इस हफ्ते आपको एक रोशनी का मीनार बनना है, एक लाइट हाउस बनना है, लोगों को रास्ता दिखाना है। ये आपका डिवाइन मैसेज है इस हफ्ते का, कि लोगों को रास्ता दिखाना है। कोई गलत फैसला करने जा रहा है, कोई आपसे मशवरा मांगता है या नहीं मांगता, लेकिन आपको लगता है कि इस बंदे को मेरे मशवरे की ज़रूरत है, तो वो आपने ज़रूर देना है। यही आपका इस हफ्ते की डिवाइन ड्यूटी है कि लोगों को रास्ता दिखाइए। बी अ लाइट हाउस, इतना रोशन हो जाइए कि लोग रास्ता ना भटके हुओं को रास्ता सीधा मिल जाए। देखते हैं इस हफ्ते का आपका वर्ड ऑफ द वीक क्या है। वर्ड ऑफ द वीक है कम्युनिकेट क्लियरली। इससे मिलता जुलता ये कि अपनी बात साफ, वाज़ेह, क्लियर लफ्ज़ों में बयान कीजिए। बिल्कुल कहीं भी कोई अभाम न रहने दीजिएगा। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का जो स्कॉर्पियो लेडीज़ हैं उनके लिए क्या निकलता है। विजडम, डिवाइन विजडम। आपने हर मसले का हल दिमाग से, भी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा था कि आपने दिल को ताला लगा देना, सिर्फ आईक्यू का इस्तेमाल करना है। तो आईक्यू ही, विजडम ही आपने यूज़ करना है, दिमाग से हर मसले को हल करना है। क्योंकि कई बातें ऐसी होंगी जिनसे आपके दिल में खटक आ सकती है या आपका इमोशन डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनको आपने लॉजिकली हैंडल करना है। तो लॉजिक, विजडम और डिवाइन विजडम, ये आपके लिए इस हफ्ते का मशवरा। मूव करते हैं हम सेगिटेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे जितने भी स्कॉर्पियो दोस्त हैं हमारा चैनल याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सेगिटेरियस दोस्तों के लिए ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हफ्ते सूरज ग्रहण लगने जा रहा है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर का जो सूरज ग्रहण है वो आपके अपने घर में लग रहा है, और इस ग्रहण की बहुत सारी ख़ास बातें हैं, लेकिन एक जो ख़ास बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसके बाद जहाँ पर ग्रहण 2-2.5 साल तक ये एक्सेस चेंज कर लेगा, ये जो ग्रहणों का एक्सेस है ये चेंज हो जाएगा। इसलिए इसमें जो डिसरप्शन है ना,
آپ کے لیے وہ دکھائی دیتی ہے. یوں ہو سکتا ہے کہ جیسے جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے روٹین ڈسٹرب ہو جائے, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں ہو کچھ اور جائے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ کاموں کو چھوٹا 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 کر کے کرنا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہے. کاموں کو آپ نے بالکل بھی ایک دم سے رش میں لے کر جا کر نہیں کرنا. اور پھر ساتھ میں اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب گرہن اپنے گھر میں لگتا ہے تو وہ ایسے چینجز کو ظاہر کرتا ہے جو پوٹینشیل چینجز ہوتے ہیں. وہ چینجز آپ کو کہیں سے بھی بتائے جا سکتے ہیں. خاص طور پہ آپ کو جیسے آپ کے ذہن میں باتیں آ جاتی ہیں, یہ ایسے کیا جا سکتا ہے, یہ ایسے کیا جا سکتا ہے, یہ ویسے کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ نے چیزوں کی جو ڈسرپشن ہے نا وہ نہیں ہونے دینی. آپ نے جو جیسے ہے جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دینا ہے. ایک دم آپ نے کوئی جھٹکا دے کے چیزوں کو ختم نہیں کرنا. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو اپنا پلان ہو سکتا ہے لاسٹ میں, فار ایگزامپل بتا رہی ہوں کہ لاسٹ مومنٹ پر آپ کا موڈ چینج ہو جائے کہ نہیں یار آج یہاں نہیں جاتے, کہیں اور چلے جاتے, یا کل چلے جائیں گے, یا پرسوں چلے جائیں گے. یہ آپ نے نہیں کرنا. اس ہفتے آپ کو پبلک اسپیکنگ کا بھی موقع مل سکتا ہے. جیسے اب آپ نے لیڈ کرنا ہے, یو آر اے لیڈر, یو آر دا ہوسٹ, یعنی کہ آپ اس پوزیشن پر اس ہفتے دکھائی دیتے ہیں جہاں آپ میزبان ہیں, جہاں آپ ہوسٹ ہیں, جہاں آپ سب کو لیڈ کر رہے ہیں, ہر کوئی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے, آپ پر اسپاٹ لائٹ ہے. آپ بہت امپورٹنٹ اس ہفتے دکھائی دیتے ہیں. آپ کو اس ہفتے صرف احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ کی گفتگو تھوڑی سی فوکسڈ رہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات آپ کی فوکسڈ رہے. آپ کا اس کیئرفل رہیے گا, اپنی باتوں میں کیئرفل رہیے گا اور مائنڈ فل رہیے گا. کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا طاقت وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, تو طاقت کا استعمال آپ نے درست طریقے سے کرنا ہے. طاقت جو ہے وہ جتنا بنا سکتی ہے اتنا بگاڑ بھی سکتی ہے. سو اپنے ہاتھ میں آپ کے طاقت ہے. آپ نے بہت مائنڈ فل, بہت کیئرفل اور بہت رسپانسبل رویے کا اظہار کرنا ہے. ہمارے سیکریٹریس دوست جو ہے نا ان کے لیے کافی عرصے سے چیزیں جو تھیں نا وہ ایک تھوڑی انسٹیبل تھیں. 1.5 سال ہو گیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسے کبھی لائف عجیب طرح سے ڈسٹرپشن میں جا رہی تھی. اب اس سورج گرہن کے بعد جو 4 دسمبر کا ہے آپ کی لائف کی ڈسٹرپشن ختم ہو جائے گی. آپ اسٹیبلٹی محسوس کریں گے. آنے والے سال میں آپ کو محسوس ہوگا جیسے چیزیں اسٹیبل ہیں. اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے یہ ہوا کرتی تھی یا ہو رہی تھی. آپ کو اپنی جو احتیاط ہے وہ صرف اپنے ساتھ کرنی ہے, اپنے ایکشنز میں کرنی ہے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی ہماری سیکریٹریس دوستوں کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. پازیٹیو انرجی دا سن کارڈ وچ از ویری پازیٹیو. یو آر لیڈنگ, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ لیڈ کر رہے ہیں, آپ اسپاٹ لائٹ میں ہیں, آپ اسپیچ کر رہے ہیں, سب کچھ آپ کے اوپر ہے, نظر آ رہے ہیں آپ بہت زیادہ. اور جب انسان بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہو, بہت زیادہ نظر آ رہا ہو تو اسے نظر بھی لگ جاتی ہے. یہ بھی احتیاط کر لیجیے گا. لیکن یہ کہ آپ نظروں میں ہیں, بہت پرومیننٹ ہیں اور کامیاب ہیں. آپ تبھی ہوتے ہیں نا جب آپ کامیاب ہوتے ہیں, تو یو آر آن اے وکٹری اسٹینڈ. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی نیگیٹیو انرجی کیا ہے. نیگیٹیو انرجی آپ کی یہ ہے کہ لوگ آپ سے وعدہ کر کے مکر جائیں گے. تو آپ نہ خود وعدہ کریں نہ کسی سے وعدہ لیں, آزاد چھوڑ دیں ہر چیز کو, ورنہ آپ کو بہت افسوس ہوگا. لوگ اپنی کمٹمنٹ پہ پورے نہیں اتریں گے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی ہیلتھ الرٹ کیا ہے. ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے, ہیلتھ میں کوئی ایشو دکھائی نہیں دے رہا. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لو وائب کیا ہے. لو وائب آپ کی ایس آف کپس ہے. ایسے کا کارڈ آف لو, اس سے زیادہ لو کسی کارڈ میں نہیں ہوتا. یہ اور کارڈ میں بھی ہے, بٹ دس از ون آف دا جس میں بہت زیادہ لو ہوتا ہے, یہ ہے کارڈ. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا نیمرولوجی کا میسج کیا ہے. اس ہفتے آپ کی نیمرولوجی جو ہے اس کا نمبر ہے 32. 32 کہتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کو لسن ٹو میوزک, انجوائے یور سیلف. جو بھی چیز آپ کو سننے میں پسند ہے وہ سنیں, اور سنتے وقت سوچئے. کوئی گرہ سلجھائیے, کوئی جذباتی سی گرہ آپ کے اندر لگی ہوئی ہے اس کو سلجھانے کی کوشش کیجیے. اور اگر آپ میوزک لور ہیں تو لسن ٹو میوزک. اگر آپ واٹ ایور تو سنیے, گفتگو سنیے. کسی ایسے جیسے کسی گرو گائیڈ کے پاس جا کے بیٹھ جائیے, وہ بولتا رہے, آپ سنتے رہیے. ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی سننے میں آپ کو اپنے مسئلے کا حل مل جائے. نیڈ ٹو لسن اے لاٹ. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی سٹون اور لکی کلر کیا ہے. آپ کا جو لکی اس ہفتے کا سٹون ہے وہ بن رہا ہے یہ را میں ہوتا ہے نا, یہ گلابی پتھر ہے, لیکن یہ روز کوارٹز نہیں ہے, یہ میلاکائٹ ہے. اس ہفتے آپ کا لکی جو سٹون ہے وہ ہے جناب
ब्लैक टॉर्मलिन, ये है जी ब्लैक टॉर्मलिन। इस तरह से ये ब्लैक वाइट के बीच में निकलता है, ये इस तरह भी होता है, रॉ में इस तरह भी मिलता है। तो ये पत्थर आपको चाहिए, ये नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जैसे भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा नज़रों में है, तो ये जो ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, नेगेटिव जो भी कोई नज़र है या वट एवर नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही हो, ये उसको अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। दिस इज़ द स्टोन दैट यू वांट, और कलर आपका इस हफ्ते का ब्लैक है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज ये है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने किसी भी बात पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दुनिया आपको कंफ्यूज करेगी। ख़ास तौर पर आपके जो रिलीजियस, जो आपके अकायद हैं, मज़हबी अकायद हैं, उनके हवाले से आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। और आम दिनों से ज़्यादा आपने थोड़ा सा रीड करना है। जैसे आप कुरान पढ़ते हैं या जो भी आपके रिलीजियस बुक है, उसको अपने इस हफ्ते पढ़ना है। कोशिश करें रोज़ाना पढ़ सकें या कम से कम दीदार कर सकें, देख सकें, खोल सकें। ये जो रेसिटेशन है ऑफ़ योर होली बुक, ये आपने आम दिनों से ज़्यादा करनी है। दैट इज़ योर डिवाइन ड्यूटी दिस वीक। अब देखते हैं आपके लिए वर्ड ऑफ द वीक क्या है, मैसेज ऑफ द वीक क्या है। दिस इज़ आपके लिए, जो हमारे सेजिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए यही बन सकता था कि जस्ट रोमांस, रोमांस इज़ योर वर्ड ऑफ द वीक। लव कीजिए, प्यार बांटिए, प्यार वसूल कीजिए। अब देखते हैं सेजिटेरियस लेडीज़ के लिए इस हफ्ते का क्या डिवाइन मैसेज बनता है। आपका डिवाइन मैसेज बनता है कि आपने अगर किसी के लिए दिल में कोई बात रखी हुई है ना, जाइए और जाके कह दीजिए। ख़ुद को रोकिए मत इस बात से कि ये बात दूसरे पे क्या असर करेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर कोई गिरा है दिल में, आपने किसी के लिए कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है, गो हेड एंड से इट। अब मूव करते हैं अपने अगले साइन की तरफ, कैप्रिकॉर्न की तरफ। और हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त जो हैं वो ज़िंदगी के एक बड़े इम्पॉर्टेंट फेज़ से इस वक्त गुज़र रहे हैं। इनकी ज़िंदगी का हर दिन इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, और इस वक्त इनके लिए जो अहम बात है वो ये है कि सन इनके 12वें घर में है, सूरज 12वें घर में है, और 12वें घर में उसके बाद उसको ग्रहण भी लग रहा है। तो आप थोड़ा सा जैसे नींद, थोड़ी सी गनूदगी, जैसे थोड़ा सुस्ती महसूस कर सकते हैं। ये दिन ऐसे ही हैं। जबकि आपका मार्स आपके 11वें घर में है। ये टाइम जो है ना, ये जैसे आप सोना चाहते हैं और कोई आपको सोने नहीं देता, तो वो जो इरिटेटेड फीलिंग है ना, इस तरह की आपको सारे हफ्ते रहेगी। आप थोड़ा सा कॉफ़ी ज़्यादा इंटेक कर लीजिए, एनर्जी ड्रिंक्स इंटेक कर लीजिए, अपनी जान छुड़ाइए इस नींद से। सब आपको नींद बहुत ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा सोना चाहते हैं तो आप ज़्यादा सो लीजिए, लेकिन ये कि आपके लिए हर दिन इम्पॉर्टेंट है। और ये इस हफ्ते का, इस महीने का, साल के एंड तक हर दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आ रही है। आपके जो सिबलिंग्स हैं या फ्रेंड्स हैं, यानी आपके बहन भाई हैं या आपके दोस्त हैं, बहुत डिमांडिंग हो सकते हैं, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, इतनी डिमांडिंग कि आप इरिटेटेड फील करें। तो इसके साथ आपके जो नेबर्स हैं, जो लोग आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके करीब रहते हैं, वो नेबर्स भी हैं, आपके बहन भाई हैं या आपके दोस्त हैं, वो आपको थोड़ा सा डिफोकस कर सकते हैं। नॉइसेस ज़्यादा हैं, आपको थोड़ी सी खामोशी चाहिए, उस तरफ तवज्जो कीजिएगा। और ये कि आपने क्वालिटी स्लीप लीजिए, इसको टॉप प्रायोरिटी रखिए। अपनी नींद को बहुत ज़्यादा वो कीजिए। और उसके अलावा लगता है कि जो पुराने कॉलेज के दोस्त, पुराने जो थे, पुराने लोग, वो आपसे रब्ता करेंगे, जिसको कि आप इंजॉय करेंगे। और उसके साथ एक बात और याद रखिएगा कि आपके जो बहुत महीनों से चीज़ चल रही है माजी, आपने इस हफ्ते उसको ताले को खोलना ही नहीं है। माजी जैसे कोई सोच आती है कि ये गलत हुआ था, मेरे साथ ये हुआ तो इसके साथ ऐसे क्यों, कोई भी चीज़ इसका ताल्लुक माजी से हो, वो सोचों में है, उसको वहीं पे क्रैश कर दीजिएगा। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपको थोड़ा, जैसे होता है ना, आपका छठी हिस्स, थर्ड आई बहुत एक्टिव है, एक्सट्रीमली एक्टिव थर्ड आई, एक्सट्रीमली एक्टिव सोल आपकी बेदार है। शायद जब बहुत ज़्यादा रूह बेदार होती है तो शायद जिस्मानी आंखों को नींद आने लग जाती है, बट योर थर्ड आई इज़ टू ओपन, वेरी वाइड ओपन। अब देखते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये कि बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, बिला वजह, और वो भी घर में।
فیملی پریشر زیادہ ہے کام کے حوالے سے، جیسے آپ کے بہن بھائی ہیں یا ماں باپ ہیں یا پیرنٹس ہیں، وہ اپنا کام بھی آپ کو دے دیں گے اور اس کے چارہ نہیں ہے، اس کو کیے بنا وہ کرنا پڑے گا. تھکن ہے ایکچولی اس ہفتے کی نگیٹیو انرجی جو کہ اوور ورک کی وجہ سے ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کی ہیلتھ الرٹ کیا ہے. ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے، گیسٹرک پرابلمز ہیں، آپ کو معدے میں پرابلمز ہیں، ایسیڈیٹی ہے، آپ کو کچھ اپنی ڈائٹ ٹھیک کرنی پڑے گی ورنہ یہ ایسیڈیٹی آنے والے دنوں میں بہت بڑھ سکتی ہے. اب آپ کی لو وائب دیکھیں گے، آپ کی لو وائب میں ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کمیونیکیشن چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، کوئی بڑا میجر کوئی ایشو آپ کے لو ہاؤس میں دکھائی نہیں دے رہا. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر کیا. آپ کا لکی نمبر 99 ہے، ویری گڈ نمبر. 12ویں گھر میں گرہن ہے اور نمبر 99 ہے، اور تو دیٹ مینس کہ سم تھنگ ول، چیزیں جو ہے نا وہ ساری کڑیاں آپس میں مل جائیں گی، کڑی سے کڑی ملتی جائے گی اور تصویر مکمل ہو جائے گی. دس از اے ویری گڈ نمبر فار یو، 99 فار دس ویک. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون اور لکی کالا کیا ہے. لکی جو آپ کا سٹون ہے وہ ایکوا مرین ہے. ایکوا مرین یہ پتھر ہے، یہ مطمئن اطمینان دینے والا پتھر ہے. یہ آپ کو ایک ایسا اطمینان آپ کے اندر بھر دے گا کہ آپ کو خود سے جو ہے وہ تسلی محسوس ہوگی. دس از اے ویری گڈ اسٹون فار یو. اور اس کے ساتھ آپ کا کلر جو ہے وہ سلور اور آف وائٹ ہے. سلور اور آف وائٹ آپ کا کلر ہے. اب دیکھتے ہیں میسج آف دا ویک کیا ہے آپ کے لیے. میسج آف دا ویک آپ کے لیے ہے جی ٹرسٹ کریں، خود پر بھی ٹرسٹ کریں، دوسروں پر بھی کریں، اپنے چھٹی حص پر بھی کریں. جس میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی تھرڈ آئی وائڈ اوپن ہے، تو اپنے جو آپ کی الہامی کیفیات ہیں ان پر ٹرسٹ کیجیے. اب دیکھتے ہیں کیپریکارن لیڈیز کے لیے کیا میسج ہے. کیپریکارن لیڈیز کے لیے میسج ہے کہ گیو ٹائم ٹو یور سیلف. اپنے آپ کو وقت دیں. وقت آپ کے پاس اپنے لیے ہے یا نہیں ہے، بٹ گیو ٹائم ٹو یور سیلف. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن ایکویریس کی طرف، اور ہمارے کیپریکارن دوست یاد سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کا جو گرہن ہے وہ آپ کے 11ویں گھر میں لگ رہا ہے. اس سے آپ کو ہیلپ ملے گی، پتہ چلے گا کہ ویئر یو ور اسٹک، آپ اٹک کہاں گئے تھے. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے ہوتا ہے اکثر کہیں نہ کہیں اٹک جاتے ہیں، تو اس ہفتے آپ کو احساس ہوگا کہ کہاں پر اٹکے ہوئے تھے، کہاں پہ رک گئے تھے، کہاں پر چیزیں جو تھیں وہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹی کا باعث بنی ہوئی تھی. یہ ہفتہ آپ کے لیے اگین بہت اچھا ہفتہ ہے، کیونکہ جوپیٹر بہت ایکٹیو ہے، کیونکہ اس نے موو کرنا ہے مہینے کے اندر، اس نے موو کرنا ہے. سو یہ جو ٹائم ہوتا ہے جب ایک پلانٹ آپ کا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت آپ کو بہت زیادہ پازیٹیوٹی آپ کو دے رہا ہوتا ہے. تو جو جوپیٹر آپ کو پازیٹیوٹی دے رہا ہے اس میں بہت زیادہ اس ہفتے لگتا ہے کہ اضافہ ہوگا. اور بس آپ نے اپنے وزن کا خیال رکھنا ہے، اپنے ہیلتھ رجیم کا خیال رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ رکھنے کی جو بات پتہ چلے اسے ماننا ہے. بیکاز جلدی سائن ہے، بعض دفعہ یہ اپنی غلطیوں کو مانتے بھی نہیں ہیں، لیکن لاجیکلی اپنے آپ کو خود آپ نے سمجھانا ہے اپنی غلطیوں کو کہ کیا تھا. اب یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا جو ایک ہوتا ہے نا کوئی چیز جس نے آپ کو جکڑا ہوا تھا، آپ اس سے نکلنے والے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. ہوتا ہے نا کہ آپ یو کین بریک فری یور سیلف. اور یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جس میں اگر آپ فار ایگزامپل جاب کر رہے ہیں تو آپ اپنے لیے ریز مانگ سکتے ہیں کہ میری تنخواہ بڑھاؤ، یا میری اسٹیٹس بڑھاؤ، یا میری کرسی بڑھاؤ. اس طرح کا بھی آپ کے ساتھ سین لگتا ہے، اور لوگ سپورٹیو ہیں، لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ کا اس ہفتے گھومنے پھرنے کو، فن کرنے کو دل کرے تو آپ ضرور کیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا ایک اسکیجول، اس کو اس میں لاک کیجیے کہ اس دن میں نے کام کرنا ہے، اس دن میں نے دوستوں کو ملنا. ایک اسکیجول بنائیے اس ہفتے کا، ورنہ سب کچھ میس اپ ہو جائے گا، ایک ہی دن سارا کچھ کرنا پڑ جائے گا. لہٰذا لاک کیجیے، کیونکہ آپ کے دوست آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. چیزوں کو لاک کیجیے، کیونکہ یہ جو پلانٹس ہیں اس ہفتے یہ بہت زیادہ آپ کے جو معاملات ہیں انہیں، جو آسمانی کاؤنسل ہے وہ سارا کچھ ایک ہی دن. تو اپنا اسکیجول جو ہے وہ تھوڑا سا رکھیے گا. اور آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں، اور خاص طور پہ آپ کی سبلنگس جو ہیں، بہن بھائی خاص طور پہ، یا قریبی فرسٹ کزن یا کوئی، تو جیسے کوئی آپ سے لون مانگ سکتا ہے یا قرضہ مانگ سکتا ہے، وہ آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے آپ کریں یا آپ نہ کریں.
اور ایک اور اس ہفتے کا آپ کام کیجیے گا یاد سے، اپنا نیٹ ورک بنائیے گا. اپنا جو نیٹ ورک ایک ہوتا ہے نا پروفیشنل نیٹ ورک، اگزامپل دے رہی ہوں کہ اپنا ایک کچھ اس طرح سے گروپ بنائیے، کوئی نیٹ ورک بنائیے. اس ہفتے کی کچھ وائبز ایسی ہیں کہ آپ کوئی ڈریم ٹیم کریٹ کر سکتے ہیں. آپ کچھ ایسے لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے گروپ میں، آپ کی ٹیم میں، جو دن دگنی رات چگنی کا سبب بن سکتے ہیں. لہٰذا آپ کو چاروں طرف سے اپرچونیٹیز آ رہی ہیں، چاروں طرف سے آپ کو ایسی پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں جن کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صرف اپنا موڈ ایلیویٹڈ رکھیے. موڈ سوئنگز ہیں اور موڈ سوئنگز ڈاؤن اسٹریم ہیں کہ بار بار چھوڑو اس کا کیا کرنا، چھوڑو اس کا کیا کرنا. تو اپنی جو آپ کی موڈ سوئنگز ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا اپنے انڈر کنٹرول رکھیے گا. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی آپ کی جو اسٹار کارڈ ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جو پلانٹس ہیں بہت زیادہ آپ کو اپرچونیٹیز دے رہے ہیں. چیزوں کو لاک کیجیے، ٹائم ٹیبل بنائیے، اسکیجول بنائیے، کیونکہ جب اسٹار کارڈ آ جاتا ہے تو یہ بے پناہ پازیٹیوٹی لے کر آتا ہے. یہ ہفتہ اور اس کے آنے والے 1-2 ہفتے اگلے آپ کے لیے اسٹار کارڈ کے انڈر رہیں گے. تو اپنی اسکیجولنگ کر کے رکھیے گا. جو بینیفٹ آپ کو چاہیے، جیسا جو جہاں آپ چاہتے ہیں ویسا آپ کو ملنے کے بہت اسٹرانگ امکانات ہیں. ہم دیکھتے ہیں سب کہ آپ کی نیگیٹیو انرجی کیا ہے. نیگیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا چیزیں میس اپ ہو سکتی ہیں، مکس اپ ہو سکتی ہیں، ریسیپی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک ہی دن دفتر بھی جانا ہے، کام دوست بھی آ جائیں، رشتہ دار بھی آ جائیں، فنکشن بھی ہے، تو اس طرح تھوڑا سا آپ کی چیزیں مکسڈ اپ رہیں گی پورا ہفتہ. وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں، وہ یہ نیگیٹیو انرجی جو یہ والی آئی ہے اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے. ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے، ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے. صرف اپنے پیروں پر توجہ دیجیے گا، احتیاط سے چلیے گا. آپ سلپ ہو سکتے ہیں، گر سکتے ہیں، موچ لگا سکتے ہیں، چوٹ لگا سکتے ہیں. اگر آپ پیروں پہ دھیان دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا آپ کا لو وائب کیا ہے. ہمارے ایکویرئس دوستوں کے لیے لو وائب بہت اچھی ہے، بہت پازیٹیو ہے. ہرمٹ کارڈ ہے. ہرمٹ کارڈ کہتے ہیں اگر کسی کا انتظار تھا، جس کے انتظار کی شمع جلائی ہوئی تھی، وہ ختم ہونے جا رہا ہے. انتظار ختم ہوگا اور جس کا انتظار تھا وہ بھی نوک کرنے والا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا نمرالوجی کا میسج کیا ہے. نمرالوجی کا میسج ہے جی 61 جب بھی آتا ہے یہ کہتا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ آپ خود ہیں. سیلف لو، سیلف کیئر. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی کلر اور لکی سٹون کیا ہے. اس ہفتے کا آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ درِ نجف ہے. درِ نجف ایک ایسا پتھر ہوتا ہے، وائٹ میں تو تھمبلز رکھتی ہوں، لیکن یہ اس طرح سے وائٹ پتھر ہے جس میں بلیک لائنز ہوتی ہیں. اس کو ہم درِ نجف کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو آپ مون سٹون بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ مون سٹون جس میں بلیک لائنز ہو، یہ ویسے بھی آپ کو یوز کرنا چاہیے. تھمبل مل جائے تو یہ تو ہر کسی کو اپنے پاس رکھنا چاہیے. یہ اپنے اندر جذب کرتا ہے ماحول کا، اسموک کو جذب کرتا ہے، اور جو درختوں کا کام ہوتا ہے نا درِ نجف وہ کرتا ہے. تو یہ آپ کو رکھنا چاہیے. اور کلر آپ کا بن رہا ہے لائٹ پنک. پنک آپ کا کلر بن رہا ہے، پنک، لائٹ پنک. اب دیکھتے ہیں آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے ہمارے ایکویرئس دوستوں کا. ہمارے ایکویرئس دوستوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ کو اگر اپنی بھلائی چاہیے تو اپنے، یہ غالباً لاسٹ ویک بھی آپ کے لیے کچھ اس سے ملتا جلتا ہی میسج تھا کہ بچوں کے لیے کچھ کیجیے. آپ کے ماحول میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے محلے گلی میں جو بھی چھوٹے بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، جنہیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، ان کی ہیلپ کیجیے. دے نیڈ یور ہیلپ. یور چلڈرن ان یور ویسینٹی نیڈس یور ہیلپ. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا ورڈ آف دا ویک کیا ہے. ورڈ آف دا ویک آپ کے لیے آ رہا ہے کہ بی پیسفل. بی پیسفل، بالکل پرسکون ہو جائیے. اب دیکھتے ہیں ایکویرئس لیڈیز کے لیے کیا میسج ہے. آپ کے لیے میسج ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کو اناؤنس کر دیجیے. say what you want to say. give voice to your decisions. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف. اور ایکویرئس دوستوں یاد سے ہمارا چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کر لو. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے آنے والا جو ہفتہ یہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور آنے والا سال تو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے جو حالات ہیں وہ ایک صبح سے پہلے ایک شفق کے رنگ نہیں پھیلتے آسمان پر، وہ والا ٹائم آپ کی زندگی میں چل رہا ہے، کیونکہ جوپیٹر آپ کے اپنے اون ہاؤس میں آنے والا ہے.
یہ پرانے وقتوں میں آپ کا رولر بھی ہوتا تھا، تو وہ آپ کے ادھر گھر میں آنے والا ہے. آنے سے پہلے جیسے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کے رنگ ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، لہٰذا یو آر ہیڈنگ ٹورڈز اے ویری گڈ ٹائم. اب اس ہفتے کا جو گرہن ہے وہ آپ کے 10ویں گھر میں لگ رہا ہے. گرہن 10واں گھر ہوتا ہے کاروبار کا، اسٹیٹس کا، اور یہ رول کرتا ہے آپ کے جو یہ سن ہے، یہ رولر آپ کے 5ویں گھر کا بھی ہے. لہٰذا یہ سن جو ہے یہ آپ کے 6ٹھے گھر کا رولر بھی ہے، یعنی کہ اس ہر سورج گرہن آپ کی صحت، آپ کے جو 6ٹھے گھر کے معاملات ہوتے ہیں ان کو افیکٹ کرتا ہے. تو اس ہفتے کا جو گرہن ہے اس میں اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں یا کوئی ہیلتھ پرابلمس پچھلے 1.5-2 سالوں سے تھے، وہ اب فائنل سٹیج پر آ کے نکلنے کے لیے، علاج کے لیے تیار ہو جائیں گے. یعنی کہ اگر کوئی جو چیز آپ کے لیے ہیلتھ کو آپ کی افیکٹ کر رہی تھی، اب وہ اس چاند گرہن کے بعد وہ چیز آپ کی زندگی سے نکل جائے گی، امید یہی ہے. اور یہ چاند گرہن کافی زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے ہونے جا رہا ہے. اپنے جو کریئر ہے اس میں اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں 4 دسمبر کے بعد آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر جو رکاوٹیں تھیں، جیسے جاب نہیں مل رہی ہے یا پروموشن نہیں ہو رہی ہے یا کاموں میں کوئی ایشوز یا پرابلمز آ رہے ہیں، تو وہ کام بھی اس ہفتے آپ کے ریزالو ہوتے نظر آتے ہیں. یعنی اس ہفتے کے بعد تقریباً اگلی 3-4 ہفتوں میں بہت ساری چیزیں جیسے ہوتی ہیں نا، بہت ساری مصیبتیں آپ کی زندگی سے، مسائل آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے. آپ نے اس جو آنے والے چند دن ہیں ان میں لگتا ایسے ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑے بڑے پروجیکٹس آپ کی طرف آ رہے ہیں، کوئی بڑے کام جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے چونکہ پچھلا کام بہت اچھا کیا تھا، لہٰذا آپ کو اگلا کام جو اسے بہتر اور اسے بڑھا دیا جائے. آپ کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ نظر آتا ہے. بگ پروجیکٹس آپ کی طرف آ رہے ہیں. اور اگر آپ کو جیسے ہوتا ہے نا اچانک کوئی بہت اچھی بہت بڑی چیز ہو سکتی ہے، تو آپ نے زیادہ جس حد تک آپ سولو فلائٹ کر سکتے ہیں نا، جس حد تک آپ اکیلے موو کر سکتے ہیں یا اکیلے کام کر سکتے ہیں، اس حد تک کوشش کیجیے گا کہ آپ کی فلائٹ سولو رہے، آپ اکیلے کام کریں. اور یہ ہفتہ چونکہ گرہن کا ہفتہ ہے، چیلنجنگ بھی ہو سکتا ہے، راکی بھی ہو سکتا ہے، کام نئے پروجیکٹس بھی مل رہے ہیں ان میں بھی. تو یہ چیزیں جتنی بھاگ دوڑ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگی، جتنا کام آپ خود کر پائیں گے، اتنے ہی آپ کامیاب رہیں گے. اور آپ نے جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آپ کو انسیکیور کرنا چاہیں گے، آپ کو تھوڑا سا انسیکیور کرنا چاہیں گے، روکنا چاہیں گے، رکاوٹ ڈالنا چاہیں گے. آپ نے اس چیز سے بچنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کا فوکس کریئر ہے. راستے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پائسس دوستوں کے راستے روشن ہو رہے ہیں. اس ہفتے لائٹیں جل رہی ہیں، راستے روشن ہو رہے ہیں، بہت جگمگاہٹ آپ کی زندگی میں، آپ کے کاموں میں دکھائی دے رہی ہے. اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے تمام راستے، خاص طور پہ فائنانشیل، کریئر، یہاں راستے آپ کے جگمگا رہے نظر آتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں وہ ساری پوری ہوں گی. جن لوگوں نے آپ سے جو وعدے کیے ہیں وہ چاہتے نہ چاہتے آپ کو لوگ فائدہ پہنچا رہے ہیں. آپ کے ارد گرد موجود جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کو ہر کسی کی ذات سے کوئی نہ کوئی فائدہ ملنے والا ہے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی نیگیٹیو انرجی کے. نیگیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کی جو ذات ہے، آپ کی جو انا ہے، وہ ایک پھنیر بن کے آپ کو تکلیف دے سکتی ہے. ہمارے پائسس دوستوں کو اس طرح کے ایشوز بہت کم ہوتے ہیں، ایگو ایشوز بہت کم ہوتے ہیں. اس ہفتے آپ کو ایگو ایشوز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، شاید اس لیے بھی کہ لوگ آپ کو انسیکیور کر رہے ہیں. آپ کو لگے گا کہ پیپل آر ججنگ می، تو آپ نے اپنی ایگو کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے. اگر کوئی آپ کو جج کر بھی رہا ہے یا اگر آپ کو کوئی انسیکیور کر بھی رہا ہے تو یہ اس کا معاملہ ہے. آپ اپنے اس ایگو کی وجہ سے اپنے معاملات کو، اپنے راستوں کو مشکل مت کیجیے گا. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کی ہیلتھ الرٹ کیا ہے. ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے، ہیلتھ میں ایسا تو کوئی ایشو دکھائی نہیں دے رہا. چاند گرہن جب بھی لگتا ہے، سورج گرہن جب بھی لگتا ہے، یہ آپ کے ہیلتھ ایشوز کو ایکسپوز کرتا ہے. اگر کوئی ہے بھی تو وہ سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے 6ٹھے گھر کا رولر ہے سن. تو ایز سچ تو ابھی اور کوئی اس کے علاوہ کوئی اور سیریس الائنمنٹ تو نہیں بن رہی. اب دیکھتے ہیں آپ کا لو وائب کیا ہے. لو وائب میں لاور کارڈ ہے. لاور کارڈ از بیوٹیفل کارڈ وین اٹ کمز. اس میں لو وائب میں زبردست قسم کی کوئی لو سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. اٹس آل پیسفل اینڈ ہیپی ان دا ہاؤس آف لو. اب دیکھتے ہیں سب تک آپ کا نیومرالوجی کا میسج کیا ہے. نیومرالوجی کا میسج ہے 74. 74 کہتا ہے
خاص طور پہ ان پلانٹری پوزیشنز کے ساتھ جب 74 آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا قدرتی ماحول میں وقت گزاریے. اگر قدرتی ماحول میسر نہیں ہے تو گھر میں تھوڑا وقت گزاریے, ریسٹ تھوڑا اپنے اعصاب کو دیجیے, اور جو آپ کو جاننے کی کوشش کیجیے کہ وہ کیا ہے جو آپ کو الجھا رہا ہے, کیونکہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے جو آپ کو الجھا رہی ہے. اکارڈنگ ٹو نیورولوجی اس کو ریزالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو نیچر کے ساتھ باہر لمبی واک پر چلے جائیے یا پھر تھوڑا وقت تنہائی میں گزاری. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی سٹون کیا ہے اور لکی کلر کیا ہے. کلر آپ کا جی گرین بن رہا ہے, اور سٹون آپ کا اس ہفتے کا بن رہا ہے یہ جیسے ہوتا ہے نا فیروزہ یا جیسپر. جیسپر یہاں نہیں ہے, یہ ہے جیسپر, یہ جیسپر ہوتا ہے, یہ اس طرح کا اینٹ کے رنگ کا پتھر ہوتا ہے, دس از جیسپر. یہ یا اس کے علاوہ پھر فیروزہ, ان دونوں میں سے کوئی ایک کلر آپ جو ہے کوئی پتھر آپ اپنے لیے یوز کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے کہ آپ کو وہی بات جو ابھی ہم نے کی ہے کہ آپ کچھ لمبے سجدے کیجیے, کچھ لمبے سجدے کیجیے, دعائیں اپنی عرضیاں پیش کیجیے, اپنی خواہشات بیان کیجیے. وہ جو بھی خواہش آپ کی اس وقت اس ہفتے آپ کے دل میں ہے وہ دعا سے پوری ہوگی. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا ورڈ آف دا ویک آپ کے لیے کیا نکلتا ہے. کامیابی, سکسیس. سکسیس از دا ورڈ, اور آپ اس پہ یقین رکھیے, آپ ہی کامیاب ہوں گے اور آنے والے دنوں میں بہت جلد کامیابیاں سمیٹیں گے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس پائسس لیڈیز کے لیے کیا خاص میسیج اس ہفتے کا ہے. آپ کے لیے خاص میسیج ہے کہ آپ نے جو ہے حدوں کو متعین کرنا ہے, اپنی حد بھی اور دوسروں کی حد بھی, نہ خود حد کراس کرنی ہے نہ کسی کو کرنے دینی. دوستو یہ تھا ہمارا ہفتہ 4 دسمبر تک کا. 28 نومبر سے شروع ہو کر زندگی سے اتری تو دوبارہ جلد ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.